اس پر مسجد مفتی صاحب کی رائے لے لیجئے۔ چلتے ہیں مفتی صاحب کی بارگاہ میں۔ جو زندہ ہے ہمارے سامنے موجود ہے اس سے تو ہم مدد مانگ لیں، لیکن اولیاء کرام یا انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام جو اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، جو اس دنیا میں نہیں اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، ان سے مدد مانگنا یہ کیسے درست ہے؟ جو دلائل ہیں وہ تو اس بات کے ہیں کہ جو ہمارے سامنے موجود ہے اس سے مدد مانگی جائے، نہ یہ کہ جو ہم سے غائب ہو چکے اور جو دنیا سے بھی جا چکے ہیں ان سے مدد مانگی جائے۔ تو بعض اوقات یہ شبہ بھی پیش کیا جاتا ہے، لیکن یہ شبہ کئی اعتبار سے درست نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ پہلے جو دلائل میں نے عرض کیے ہیں جن میں مدد مانگنے کا اور مدد کرنے کا تذکرہ ہے، وہاں کہیں بھی اس بات کی کوئی ممانعت یا اس بات کی کوئی وہ نہیں ہے کہ بھئی جو دنیا سے جا چکے ان سے مدد نہیں مانگ سکتے۔ لیکن بالفرض اگر اس سوال کو کسی حد تک تسلیم کر بھی لیا جائے تو اس بات کے بھی جو ہے وہ دلائل موجود ہیں، اور امت کے جو بڑے بڑے علماء ہیں، یعنی وہ علماء کہ جن کی زندگیاں قرآن کو سمجھنے میں، حدیث کو سمجھنے میں، دین کو سمجھنے میں، دین کو پھیلانے میں گزری، اور جن کے صدقے دنیا کے اندر دین پھیلا، جنہوں نے دین کا بڑی گہرائی کے ساتھ مطالعہ کیا ہے، انہوں نے پورے دین سے کیا سمجھا، انہوں نے قرآن و حدیث سے کیا سمجھا۔ اب پہلے تو ایک حدیث مبارک عرض کرتا ہوں، مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث ہے، اور یہ حدیث مبارک کنز العمال میں بھی موجود ہے، اور یہی حدیث مبارک دلائل النبوہ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اس میں بھی موجود ہے۔ اب امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ بہت عظیم محدث ہیں، امام ابن ابی شیبہ بہت بڑے محدث ہیں، اور صاحب کنز العمال بھی عظیم محدثین میں سے ہیں، بلکہ بڑے بڑے محدثین کی طرف رجوع کرتے تھے۔ انہوں نے اس حدیث مبارک کو نقل کیا۔ حدیث مبارک کیا یعنی روایت ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک خازن تھا، یعنی ایک آپ کے کھانے کے گودام کا نگران تھا۔ نبی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک مرتبہ قحط پڑ گیا، یعنی لوگوں کے پاس کھانا ختم ہو گیا، بارش نہیں نازل ہو رہی تھی، تو جانور بھی بھوکوں مرنے لگے، اور کھیتی باڑی بھی جو ہے بالکل فصلیں بھی جو ہے وہ ختم ہو گئی، اگ نہیں رہی تھی، نہ پانی نہ ہونے کی وجہ سے۔ اب وہاں الفاظ کیا ہیں؟ پہلے الفاظ ہیں اصاب الناس قحط فی زمان عمرہ، لوگوں کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں قحط آ پڑا۔ فجاء رجل الی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر حاضر ہوا، ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر حاضر ہوا۔ یہ شخص کون تھا؟ روایت کے اندر صراحت میں، یعنی دیگر روایتوں کے اندر اس طرح سے موجود ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے، حضرت بلال بن حارث المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی صحابی رسول قبر نبی، روضہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ استسقی لامتک فانہم قد ہلکوا، یا رسول اللہ اپنی امت کے لیے بارش کی دعا فرما دیجیے۔ حاضر کا ہے قبر انور پہ، اور عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ اپنی امت کے لیے پانی طلب فرمائیے، بارش کی دعا کر دیجیے۔ فانہم قد ہلکوا، بے شک وہ تو ہلاک ہو گئے، تو مر رہے سارے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ استغاثہ کیا۔ اب آگے روایت ہے فَأَتَى الرَّجُلُ فِي الْمَنَامِ، تو ایک شخص خواب میں آیا، اور دوسری روایت میں الفاظ ہیں کہ فَأَتَاهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام، یہ جو صحابی حاضر ہوئے تھے جنہوں نے یا رسول اللہ کہہ کر عرض کیا تھا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے خواب میں تشریف لائے، اور خواب میں تشریف لا کے ارشاد فرمایا ائتی عمرہ، عمر فاروق کے پاس جاؤ، فَأَقْرِئْهُ السلام، اور اسے سلام کہنا، وَأَخْبِرْهُ، اور خبر دینا، أَنَّكُمْ مَسْقِيُّونَ، کہ اے لوگو تمہیں ان قریب بارش عطا کر دی جائے گی۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں آ کے ارشاد فرما دیا۔ پھر اس کے بعد مزید بھی آگے پیغام ہے وہ بھی ارشاد فرمایا، اور اس کے بعد پھر وہی ہوا کہ بعد میں پھر بارش ہوئی، قحط ختم ہو گیا، لوگوں کی مشکل دور ہو گئی۔ کیوں؟ صحابی رسول نے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کیا تھا، یا رسول اللہ کہہ کر اپنی حاجت کو پیش کیا تھا، یا رسول اللہ اپنی امت پہ کرم فرمائیے، اپنی امت پہ نظر فرمائیے، یہ تو ہلاک ہو رہے پانی نہ ہونے کی وجہ سے، بارشیں بند ہیں، یہ تو تباہ ہو رہے ہیں۔
تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ تبارک و تعالی نے بارش عطا فرما دی۔ تو یہ حدیث مبارک جو ہے، جو مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، کنز العمال میں ہے، اور دلائل النبوہ امام بہقی کی جو ہے اس میں ہے، اور اس کے علاوہ بھی کثیر کتابوں میں، یہ صرف 3 کتابیں نہیں ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری کتابیں ہیں جن میں یہ حدیث موجود ہے۔ یہاں پر صحابی رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد آپ کے مزار انور پر حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کہہ کر ندا کرتے ہیں، اپنی حاجت کو پیش کرتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خواب میں آ کر بشارت عطا فرماتے ہیں، پیغام بتاتے ہیں، بتا دیتے ہیں کہ اب تمہیں پانی عطا کیا جائے گا، اور وہ مشکل حل بھی ہو جاتی ہے۔ تو اب یہ بات کہ بھی زندگی کے اندر جو ظاہری زندگی ہے اس میں تو مدد مانگی جا سکتی ہے جب سامنے موجود ہو، لیکن پردہ فرمانے کے بعد نہیں۔ اس شبہ کا ازالہ اور اس سوال کا جواب اس حدیث مبارک میں موجود ہے۔ اب دوسری بات جو میں نے عرض کی تھی کہ وہ ہستیاں جو دین میں اتھارٹی کی حیثیت رکھتی ہیں، جن کا بڑا مقام ہے، جنہوں نے دین کو بڑی گہرائی میں سمجھا، جو قرآن و حدیث پہ گہری نظر رکھنے والی ہیں، وہ اس چیز کے بارے میں کہ دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کسی ولی سے یا نبی سے مدد طلب کی جا سکتی ہے یعنی اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے تو چونکہ 11ویں شریف کا مہینہ ہے، ربیع الاخر ہے، سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی 11ویں شریف کا مہینہ ہے، تو سب سے پہلے تو آپ کے فرمان کو عرض کرتا ہوں، کیونکہ ہم اہل محبت ہیں، ہم اہل عقیدت ہیں، ہم ولیوں کو ماننے والے، ہم ولیوں کے نام لیواں، ہم ولیوں کے غلاموں کے غلام ہیں، ہم سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا آقا ماننے والے ہیں۔ سرکار غوث پاک خود فرماتے ہیں بہجت الاسرار، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ پر یہ بڑی خوبصورت کتاب ہے، اور اس میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات، آپ کی سیرت مبارکہ اور آپ کے فرامین باقاعدہ سند کے ساتھ بیان کیے ہوئے ہیں۔ جیسے حدیث کی سند ہوتی ہے نا، اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، اس کتاب کے اندر باقاعدہ سند کے ساتھ یہ سب چیزیں موجود ہیں۔ اب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا فرمان جو دیگر بڑے بڑے اولیاء کرام نے نقل فرمایا وہ کیا ہے؟ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من استغاث بی فی قربۃ کشفت عنہ ومن نادى باسمی فی شدۃ فرجت عنہ ومن توسل بی الی اللہ عز وجل فی حاجۃ قضیت لہ۔ فرماتے ہیں کہ جس نے کسی تکلیف میں مجھ سے فریاد کی، سرکار غوث پاک فرما رہے جس نے کسی تکلیف میں مجھ سے فریاد کی اس کی تکلیف دور کر دی جائے گی، اور جس نے کسی تنگی اور سختی کے اندر میرا نام پکارا اس کی تنگی اور سختی دور کر دی جائے گی، اور جس نے میرا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا کسی حاجت کے اندر اس کی حاجت پوری کر دی جائے گی۔ اب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جیسی ہستی، ان سے بڑھ کر دین کا نالج کس کو ہوگا؟ ان سے زیادہ قرآن حدیث کو کس نے سمجھا ہوگا؟ ان سے زیادہ دین کی گہرائی میں کون اترا ہوگا؟ قرآن کے اسرار و رموز اور معرفت کو کون ان سے زیادہ سمجھا ہوگا؟ وہ فرماتے ہیں کہ جو میرا نام لے کر مجھے پکارے گا اس کی حاجت پوری کر دی جائے گی، اس کی مشکل دور کر دی جائے گی، اس کی مصیبت کو دور کر دیا جائے گا، اس کی تکلیف کو رفع کر دیا جائے گا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ یہاں کوئی قید نہیں ہے کہ میری زندگی کے اندر، ظاہری زندگی کے اندر مجھے پکارے اور یہ سارے معاملات کرے یا میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد کرے۔ تو آپ نے جو فرمایا یہ ایک دین کی اتھارٹی ہیں، ایک دین کی ہستی ہیں جو یہ بات ارشاد فرما رہی۔ اچھا، دوسری اسی طرح شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے محدث، ابھی یعنی 2 صدیاں پہلے کے بڑے عظیم محدث ہیں، اور عظیم آپ کا خانوادہ تھا، آپ کا خاندان بھی بڑے بڑے علماء پر مشتمل تھا، آپ سے جو پہلے تھے، جو آپ کے یعنی والد، آپ کے دادا، یہ جو سارے حضرات گزرے ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ کی تفسیر ہے تفسیر عزیزی، تفسیر فتح العزیز بھی اس کا نام ہے، اصل نام فتح العزیز ہے، تفسیر عزیزی بھی اسے کہا جاتا ہے۔ آپ اپنی تفسیر کے اندر جو الفاظ ارشاد فرماتے ہیں اس پہ غور کیجئے۔ فرماتے ہیں اللہ کے ولی انتقال کے بعد، اللہ کے ولی انتقال کے بعد دنیا میں تصرف فرماتے ہیں، یعنی اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہیں، اور فرمایا کہ ان اولیاء کا جو کامل درجے کا استغراق ہے، استغراق یعنی انوار الہیہ کے اندر یہ ڈوبے ہوتے ہیں، اللہ کی معرفت کے اندر ڈوبے ہوتے ہیں، وہ اللہ کی معرفت میں کمال درجے کا ڈوبا ہونا اور ان کے جو درجات کی بلندی ہے انہیں دنیا کی طرف توجہ دینے سے روکتی نہیں ہے۔
یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ دنیا سے چلے گئے اللہ کے انوار و معرفت میں اسرار کے اندر یہ ڈوبے ہوئے ہیں تو اس کی وجہ سے دنیا کی طرف توجہ نہیں کر پاتے. فرمایا نہیں، وہ استغراق، وہ انوار الہیہ کے مشاہدے انہیں دنیا کی طرف توجہ کرنے سے روکتے نہیں. اور فرمایا کہ اویسی حضرات، اویسی ایک سلسلہ ہے، سلسلہ اویسیہ، فرماتے ہیں کہ یہ اپنے کمالات باطنی کا اظہار فرماتے ہیں اور حاجت مند لوگ اپنی مشکلات کا حل اور حاجت روائی انہی سے طلب کرتے ہیں اور اپنے مقاصد میں کامیاب ہوتے ہیں. اب یہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک عظیم محدث جو ہیں وہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں. اچھا، اسی طرح شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ عظیم محدثین میں اپنی صدی کے مجدد ہیں، اپنی صدی کے مجدد ہیں، یعنی وہ عظیم ہستیاں جو 100 سال کے بعد تشریف لاتی ہیں، یہ ان میں سے ایک ہے. آپ اپنی کتاب اشیعۃ اللمعات مشکات شریف کی شرح اس میں فرماتے ہیں، اس میں پہلے تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ پیش کیا. فرماتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس شخص سے، یعنی جس ولی سے، جس ہستی سے زندگی میں مدد مانگی جائے اس سے فوت ہونے کے بعد بھی مدد مانگی جا سکتی ہے. یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں. اور امام غزالی وہ ہستی ہیں کہ جن کا نام اسلام کا تعارف ہے، اسلام کا پہچان ہے. کافر اسلام کو پہچانتے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے ہیں کہ وہ اسلام کے جن کی ایک ہستی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ہستی فرما رہی ہیں کہ جن سے دنیا میں مدد مانگی جا سکتی ہے ان سے ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی مدد مانگی جا سکتی ہے. اس کے بعد شیخ محقق رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سیدی احمد بن زروق جو دیار مغرب کے عظیم فقہا اور علماء و مشائخ میں سے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دن شیخ ابو العباس حضرمی نے مجھ سے پوچھا کہ حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ زندہ کی امداد زیادہ قوی ہے یا فوت شدہ کی؟ ولی زندہ ہے، دنیا میں ہے، اس کی مدد زیادہ پاورفل ہے یا جو ولی دنیا سے جا چکا ہے اس کی مدد زیادہ پاورفل ہے؟ تو میں نے کہا، یہ بزرگ فرماتے ہیں، میں نے کہا کچھ لوگ زندہ کی مدد کو زیادہ قوی بتاتے ہیں کہ ولی جو دنیا میں موجود ہے اس کی مدد زیادہ طاقتور ہے، لیکن میں کہتا ہوں، اب یہ ولی خود فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ جو دنیا سے جا چکا اس ولی کی مدد زیادہ طاقت والی ہوتی ہے، اس ولی کی مدد زیادہ طاقت والی ہے. اور اس پر شیخ نے فرمایا کہ اس لیے کہ وہ اللہ کے دربار اور اس کی بارگاہ میں حاضر ہیں، یعنی اب ان کا مرتبہ بڑھ گیا. جب اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے ان کی معرفت بڑھ گئی، ان کی صلاحیتیں، ان کی قوتیں، ان کی طاقتیں بڑھ گئیں، ان پر اللہ کے انوار و اسرار اور زیادہ کھل گئے. تو ان کی مدد، یعنی جو ولی دنیا سے جا چکا اس کی مدد جو دنیا میں موجود ہے اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے. تو گویا سوال یہ نہیں کہ جو دنیا میں موجود ہے اس سے تو مانگی جائے، جو چلا گیا اس سے نہ مانگی جائے. یہ تو فرماتے ہیں جو چلا گیا وہ زیادہ مدد کر سکتا ہے، جو چلا گیا اس کے اندر طاقت زیادہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ زیادہ قوت عطا فرما دیتا ہے. اب اس کے بعد شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں، بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں، اس مضمون کا کلام، یعنی یہ جو باتیں ہیں کہ ولی اپنی دنیاوی زندگی میں بھی مدد کرتا ہے اور دنیا سے جانے کے بعد بھی مدد کرتا ہے، فرماتے ہیں کہ اس طرح کا کلام بزرگان دین سے اتنا زیادہ منقول ہے کہ حد و شمار سے باہر ہے، اور کتاب و سنت اور سلف صالحین کے اقوال میں ایسی کوئی بات موجود نہیں جو اس کے منافی و مخالف اور اسے رد کرنے والی ہو. فرمایا کہ اس طرح کی باتیں اولیاء کرام کے کلام میں کہ اولیاء مدد کرتے ہیں دنیا میں بھی اور دنیا سے جانے کے بعد بھی، یہ اتنی زیادہ، اتنی کثرت سے منقول ہے کہ اسے شمار ہی نہیں کیا جا سکتا. اور قرآن و حدیث میں اور سلف صالحین کے اقوال میں کوئی بات اس کے خلاف نہیں ہے، یعنی کہیں منع نہیں کیا گیا کہ زندگی کے اندر تو مدد مانگ لو، دنیا سے جانے کے بعد مدد نہ مانگو. اچھا، اسی طرح علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ، اب یہ تو فقہاء کرام میں ان کا کتنا مقام ہے، ہر بندہ انہیں جانتا ہے کہ علامہ شامی صاحب رد المختار، فتاوی شامی والے بزرگ، یہ فرماتے ہیں فتاوی شامی کے مقدمے کے اندر لکھا ہے کہ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ من المشائخ الکبار، بڑے بڑے عظیم مشائخ میں سے ہیں، مجاب الدعوہ، ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں. اور فرماتے ہیں یستسقا بقبرہ، ان کی قبر کے وسیلے سے لوگوں کو بارش عطا کی جاتی تھی. تو یہ آپ جتنی کتابیں پڑھتے جائیں، اب جتنے بڑے بڑے اکابر علماء کرام، محدثین، فقہا، صالحین، اولیاء، قطب، غوث، ابدال، ان کی جتنی کتابیں اقوال پڑھ لیں آپ کو ہر جگہ یہی ملے گا
کہ اولیاء کرام جس طرح اپنی ظاہری زندگی میں مدد فرماتے ہیں اسی طرح دنیا سے جانے کے بعد بھی مدد فرماتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ نے حکم دیا سچوں کے ساتھ ہو جا، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جا۔ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، انعام یافتہ لوگ ہیں، ان کی پیروی کیا کرو، ان کے راستے پر چلو۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے دین کا مغز ہمارے سامنے پیش کر دیا کہ دین کی جو حقیقی تعلیمات ہیں وہ کیا ہیں۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الحنان فتاوی رضویہ جلد 29 صفحہ نمبر 545 پر فرماتے ہیں اولیاء کرام بعد وفات زندہ ہیں مگر نہ مثل انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، کیونکہ انبیاء کرام کی حیات روحانی، جسمانی، دنیاوی ہے۔ یہ حضرات انبیاء بالکل اسی طرح زندہ ہوتے ہیں جس طرح دنیا میں تھے، اور اولیاء کرام کی حیات ان سے کم اور شہداء سے زائد، جن کے بارے میں قرآن عظیم میں فرمایا ان یعنی شہیدوں کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں۔ شیخ عبدالحق محقق علی الاطلاق خاتم المحدثین حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وقت کے بزرگ ہیں، 1000 صدی کے، اتنے پرانے بزرگ، یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے۔ اس وقت یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ولی اس دار فانی یعنی ختم ہو جانے والی دنیا سے دار بقا یعنی باقی رہ جانے والے جہاں کی طرف منتقل یعنی ٹرانسفر ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنے رب عز و جلہ کے پاس زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے اور خوش اور خرم ہے، لیکن لوگوں کو اس کا شعور یعنی سمجھ نہیں۔ حضرت علامہ علی قاری، یہ بخاری شریف کی شرح لکھی ہے انہوں نے ارشاد فرمایا یعنی اولیاء کرام رحمہ اللہ السلام کی دونوں حالتوں یعنی زندگی اور موت میں اصلاً فرق نہیں، اسی لیے کہا گیا ہے کہ وہ مرتے نہیں بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ اور بھی دلائل ہیں میرے بھائی یہاں لکھے ہوئے، اشکالات اور وسوسوں کا تو کوئی علاج کیا ہے؟ ہمیں سوالات کے لیے بلایا گیا نا، اور آپ ہمارے سوالات کو وسوسے، انہوں نے سوال کیا اس کو وسوسہ آ رہا ہے، یہ سوال کرے گا اس کو وسوسہ آ رہا ہے، ہم سوال کر رہے ہیں یعنی آپ اس کو وسوسہ مان لینا۔ تو آپ ہر سوال کو وسوسہ تو نہیں میں کہیں، وسوسہ کہتا ہوں، میری وسوسہ کہوں گا تو میری کون سی شرعی پکڑیں گے آپ؟ یعنی ہم سوال نہیں، ہم یعنی آپ اس کو اپنا سوال بول دو۔ اچھا اب ہم یہ کہیں کہ آپ کے لیے بہتر ہی ہے کہ آپ اس کو وسوسہ بولو، سوال بولو گے تو آپ کی پکڑ ہو جائے گی۔ وسوسہ نہیں تو آپ بتائیں اس کو کیا کہا جاتا ہے جو آپ سوالات کرتے ہیں؟ ہم سوالات لائیں، آپ کی مرضی، آپ کی مرضی سوال بولو، میں تو وسوسہ بولوں گا نہیں آپ کہ شیطانی وسوسہ، اس طرح کے وسوسوں کو ہم تو شیطانی وسوسہ کہتے ہیں۔ دیکھیں آپ ہے نا تھوڑا الفاظ کا ہیر پھیر کر رہے ہیں، تھوڑا سا مجھے لگ رہا ہے آپ کو جو بولنا وہ بولیں۔ دیکھیں آپ ہے نا یعنی جب مثالیں دے رہے ہیں، الفاظ کا چناؤ کر رہے ہیں، ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے انتقال کا ذکر کیا، تو آپ سمپل ہی نارمل عوام کو جو سمجھ میں آتا ہے کہ انتقال کر گئے، آپ کبھی کہتے ہیں ظاہری حیات سے متصف، اب یہ اور ہے نا دنیاوی طور پر پردہ کر گئے، پردہ انتقال ہے۔ لفظ بولا جاتا ہے مرنا عموماً، تو جینا یا مرنا؟ ایک عرض کرتا ہوں، اٹھیے پلیز، اٹھ جائیے، بیٹھ جا، بیٹھیے، تشریف رکھیے۔ میں نے پہلے عرض کر دی کہ اہل سنت یہ ایک مذہب مہذب ہے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا ذکر یہ بڑے ادب سے کرتا ہے۔ اگر ہم کسی اللہ کے نیک بندے کے بارے میں کوئی کلام کریں گے، کوئی لفظ کہیں گے، تو ہم اس کے لیے بہتر سے بہتر لفظ استعمال کریں گے، جیسا آج اپنے والد کے لیے استعمال کرتے ہیں، اپنے والدہ کے لیے استعمال کرتے ہیں، بلکہ والد سے زیادہ دادا کو رسپیکٹ دیں گے نا۔ والد سے زیادہ کوئی بہت خوبصورت ورڈ آپ ڈھونڈیں گے اپنے دادا کے لیے۔ اسی طرح ایک عام آدمی کے مقابلے میں جب اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کیا جائے گا تو وہ بہتر سے بہتر لفظوں کو انتخاب کیا جائے گا، اور جو بھی اچھی سوچ اور اچھی طبیعت کے مالک ہوں گے وہ اسے اچھا ہی کہیں گے، کوئی برا نہیں کہے گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ کو برا تو نہیں لگا؟ نہیں، اس لیے کہ آپ نے جس طرح مجھے بولا نا اٹھ، میں سمجھا کہ آپ کہہ رہے ہیں جا، تو ہے نا ریکارڈنگ چل رہی ہے لیکن تو سوال نہیں کر۔ مجھے برا کیوں لگے گا؟ مجھے تو رحم آئے گا جن پر رحم آنا چاہیے، کہ جن کے بیچاروں کے وسوسے اشکال ختم نہیں ہوتے، اور وہ بہت سارے فیضان سے اور بہت ساری عبادتوں سے اور بہت سارے رب کے قرب پانے والے معاملات سے بیچارے محروم رہ جاتے ہیں۔ اگر ان کے لیے یہ آسانی ہو جائے کہ جیسے ان کے لیے یہ سوالات اور یہ وساوس پیدا ہوتے ہیں کہ اے اللہ کے بندے تو مجھے یہ دے دے، میری پریشانی دور کر دے،
جیسے مزار پہ گئے انہوں نے جیسے سوال کیا تو وہ اللہ سے کیوں نہیں مانگتے اور ڈائریکٹ یہ بولتے ہیں کہ تو اگر یہ یوں کہہ دیں اے اللہ ان تیرے نیک بندوں کے صدقے میں مجھے عطا کر دے تو اس کے لیے بھی کوئی مسئلہ بھائی جان مسئلہ اس میں بھی نہیں ہے، مسئلہ تو اس میں بھی نہیں ہے کہ بندہ مزار شریف پہ جا کر اللہ کے ولی کو خطاب ہی نہ کرے، بات ہی نہ کرے، جا کر مزار شریف پہ بیٹھ جائے اور دلی دن میں یا اللہ تیرے نیک بندے کے قرب میں حاضر ہوں میری دعا قبول فرما لے۔ حرج تو اس میں بھی نہیں ہے، مدینہ حرج یہ ہے کہ جو یہ ترک کر رہا ہے یہ کسی نہ کسی وسوسے کی وجہ سے کر رہا ہے نا، کہ نہیں یار یہ درست نہیں لگتا، نہیں یار یہ درست نہیں تھا، یہی تو خرابی ہے کہ بھائی ایک چیز کو شریعت نے جب غلط نہیں کہا ہے تو ہم غلط کیوں کہیں اور ہم غلط کیوں سمجھیں؟ وہاں پر کیا کام ہو رہے ہیں؟ وہاں کام کیا ہو رہے ہیں؟ کیا کام ہو رہا ہے؟ چلیں اس طرح چلتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں ایسے لوگ کیوں جانے سے روکتے ہیں وہاں کہ وہ ڈائریکٹ بولتے ہیں ہم تو مسجد چلے جائیں گے بھائی، نماز پڑھیں گے 2 رکعتیں نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگیں گے، اللہ دعا مسجد میں بھی قبول کرے گا۔ وہاں جانے سے بہتر یہ ہے کہ یہاں پڑھ لو۔ کیوں؟ وہاں خرافات بہت سارے ہیں۔ پہلی بات آپ کو میں ایک چیز بتاؤں کہ مزارات پہ جو لوگ جاتے ہیں نا وہ وہاں جا کے سجدہ کرتے ہیں، وہ چادریں چومتے ہیں، وہ جا کے پھول کھاتے ہیں، 7 دفعہ پانی گھماتے ہیں، وہ اور طرح طرح کے تالے باندھتے ہیں، دھاگے لگاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، اور وہاں مخلوط سب ہوتے ہیں، عورتیں مرد شامل ہوتے ہیں وہاں۔ اب آپ بتائیں کہ ایسے 1 بائی 1 کریں؟ جی 1 بائی 1 کرتے جی ہیں۔ آپ نے کہا سجدہ کرتے ہیں، جی ٹھیک ہے، سجدہ کتنی ہڈیوں پر ہوتا ہے؟ 7 ہڈیوں پر۔ کیا آپ نے ان کو 7 ہڈیوں پر اس طرح سجدہ کرتے دیکھا کہ وہ جس کو سجدہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں جس کے آگے سجدہ کر رہا ہوں میں اس کو اپنا معبود حقیقی مانتا ہوں؟ بھائی صاحب یہ تو آپ ہر کسی کو کلیئر نہیں کریں گے نا۔ میں کلیئر کرنے کے لیے تو بیٹھا ہوں، ہر کسی کو اپنے منہ سے کوئی نہیں بول رہا ہوتا اس وقت، اپنے منہ سے کوئی نہیں بولتا اس نہیں، وقت۔ میں عرض کر رہا ہوں میں آپ کو کلیئر کروں یا نہ کروں، مگر میں اتنا جانتا ہوں کہ میرا یہ سلسلہ مدنی چینل پر چلے گا، میں آپ کو جواب دے کر کئیوں کو کلیئر کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ پر مجھ پر کرم فرمائے۔ یہ نہیں ہے بحث کہ آپ مجھے کلیئر کریں اس کو کلیئر کریں۔ سمپل سی بات یہ ہے کہ آپ جسے سجدہ کہہ رہے ہیں کیا وہ سجدہ عبدیت ہے؟ مطلب وہ جہاں جا رہا ہے وہ کیا اس کو اللہ اور اپنا معبود سمجھ کر سجدہ کر رہا ہے؟ پہلے سنتے جائیے، پہلے مسئلہ سن لیجیے، اس کے بعد آپ دیکھیں نا سوال پورا جواب میرا پورا سن لیں۔ آپ کو سوال کرنے کا میں کہا منع کر، میں کہا مجھے جلدی ہے۔ اس میں پتہ لگ یہ رہا ہے لیکن ابھی اس کے جواب سے آپ کے یہ لگ رہا ہے میں جواب پورا ہوا نہیں ہے تو آپ کو تو لگے گا نا۔ دیکھیں آپ کا پرابلم یہ ہے کہ آپ جواب پورا نہیں سنتے۔ دیکھیں انہوں نے آپ کا سوال سن لیا، اب آپ ان کا جواب پورا جواب سنیں۔ میرا جواب پورا سن لیں، اگر آپ کو اطمینان نہ ہو تو میں کہاں بھاگ گیا ہوں۔ دیکھیے ایک ہے سجدہ عبدیت، کسی بھی فرد کو اللہ جان کر کے یہ میرا معبود ہے بندہ سجدہ کرتا ہے تو یہ ہو گیا شرک، اسلام سے یہ خارج ہو گیا کہ اس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا اللہ جانا، ٹھیک ہے؟ اور اگر وہ سجدہ تعظیمی کرتا ہے، اس کی تعظیم کی نیت سے سجدہ کرتا ہے تو یہ حرام ہے، شریعت نے اس کی اجازت بھی نہیں دی ہے۔ جب تک آپ کے سامنے میں کوئی وضاحت نہیں کروں گا نا تو کنفیوژن رہے گی۔ سب سے پہلے آپ اور ہمارے مدنی چینل کے تمام ناظرین اگر شرک کی تعریف کو سمجھ لیں گے، شرک کسے کہتے ہیں، کیونکہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ بھی اس طرح بھی سوال ہو سکتا تھا، ہو بھی نہ بھی ہو، تو میں قصداً شرک کی تعریف لے کر آیا تھا۔ شرک کہتے ہیں کہ اس کو کنفیوژن ختم ہو جائے گا اللہ نے چاہا تو۔ شرک کے معنی ہیں اللہ کے سوا کسی کو واجب الوجود یا مستحق عبادت یعنی عبادت کے لائق جاننا، یعنی الوہیت میں دوسرے کو شریک کرنا، اللہ کی وحدانیت میں کسی کو شریک کرنا، یہ کفر کی سب سے بدترین قسم ہے۔ اس کے سوا کوئی بات کیسی ہی شدید کفر ہو حقیقتاً شرک نہیں۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں آدمی حقیقتاً کسی بات سے مشرک نہیں ہوتا جب تک غیر خدا کو معبود یعنی عبادت کے لائق یا مستقل بذات یعنی اپنی ذات میں غیر محتاج، مثلا یہ عقیدہ رکھنا کہ اس کا علم ذاتی ہے، واجب الوجود نہ جانے، یعنی مستقل بذات یعنی اپنی ذات میں غیر کا محتاج، مثلا یہ عقیدہ رکھنا کہ اس کا علم ذاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یا مستقل بذات و واجب الوجود نہ جانے۔ شرع عقائد میں ہے شرک اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں کسی کو شریک جاننا، جیسے مجوسی یعنی آتش پرست اللہ کے سوا واجب الوجود مانتے ہیں، یا اللہ کے علاوہ کسی کو عبادت کے لائق جاننا جیسے بتوں کے پجاری۔ جس کو آپ سجدہ کہتے ہیں
یہ اول تو سجدہ ہوتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ سجدے کی وہ تعریف پر ہی نہیں آتے، جو جس کو سجدے کی تعریف کہتے ہیں صحیح، یہ اس پر نہیں آتے۔ کوئی ہے مسلمان جو اس صاحب مزار کو اللہ مانتا ہو یار، یا عبادت کے لائق جانتا ہو؟ ناممکن ہے یار، محال ہے، اور فرط محبت یہ سے ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی فرط محبت سے جھک بھی گیا تو اس کو ہمارے کھاتے میں ڈالنا بھی تو صحیح نہیں نا۔ کوئی نہیں نا، نہیں بہت نہیں سارے لوگ ہیں، نہیں بہت چلتے سارے ہیں لوگ چلتے ہیں۔ پہلے تو میں نے آپ کو یہ سجدے کی کیفیت بیان کی، ٹھیک ہے، کیفیت جو آپ نے بیان کی، اس سے آپ نہیں ignore متفق کر رہے ہیں نہیں نا ہے، کہ آپ متفق نہیں تو ہمارا ہیں۔ متفق نہیں ہے، بس اب سجدہ کر اتفاق رہے ہو، غلط نہیں کر نہیں، اس طرح کی کیفیت کرنے بھی نہیں چاہیے کہ اگر وہ نہ حرام کی طرف بھی اگر لے کے نہیں جاتی۔ کیونکہ اسٹارٹ میں آپ کی باتوں سے لگا کہ آپ ڈیفائن کر رہے ہو۔ نہیں ڈیفائن نہیں کرنا ہوتا، پہلے تو غلط فہمی دور کرنی ہے نا کہ وہ سجدہ نہیں ہے، جس کو ہم سجدہ کہہ رہے ہیں وہ سجدہ نہیں ہے، اور جس جھکنے کو ہم برا جاننے، میں تو عوام کو ہی کہوں گا یہ جھکنے کی بھی اجازت کیوں ہے، بلکہ ہمارے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی تعلیمات، ہمارے علماء کی تعلیمات کے مطابق تو مزار شریف سے 4 ہاتھ دور رہے، دور ہے۔ ادب ہے۔ اب جو سجدہ کر رہا ہے آپ اس چیز کو کنڈیم کر دیتے ہیں، یہاں پہ بات ہو گئی ختم۔ آپ نے کنڈیم کر دیا نا اس چیز کو کہ سجدہ کرنا غلط ہے۔ اس میں بہت زیادہ اگر کوئی چیز آتی ہے نا بعض لوگوں کے لیے تو وہ علم کی کمی آتی ہے، کہ علم کی کمی ہوتی ہے کہ انہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے جو لوگوں کو متنفر کرتا ہو، ان کو یہ اس طرح مطلب کہ جھکنے کا اور اس طرح کا انداز نہیں اختیار کرنا چاہیے جس سے لوگ بدظن ہوتے ہوں، بدگمان ہوتے ہوں۔ جو بدظن ہو رہے ہیں، بدگمان ہو رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس بھی علم کتنا ہوتا ہے کہ جو سجدہ نہیں اس کو سجدہ کہہ دیا، جو شرک نہیں اس کو شرک کہہ دیا، جو حرام نہیں اس کو حرام کہہ دیا۔ جو یہ کر رہے ہیں وہ خود کتنی بڑی جہالت کا شکار ہیں کہ ایک شخص شرک نہیں کر رہا، آپ کہہ رہے شرک ہے، ایک شخص حرام نہیں کر رہا، وہ کہہ رہا حرام ہے، ایک شخص ریاکاری نہیں کر رہا، وہ کہہ رہا ہے یہ ریاکاری کر رہا ہے۔ تو یہ خود کسی کے اوپر انگلی اٹھانا یا اس کے اوپر حکم لگانا نہیں ہے، کہ یہ جہالت نہیں ہے؟ بھائی صاحب جو دکھے گا ہم اس کے اوپر جائیں گے نا، ہماری تو وہ سوچ نہیں ہے، علم کی کمی نا، علم کی مدثر کمی۔ بھائی علم کی تو کمی آئی نا، جو دکھنا ہے وہ دکھنے کے اگر لیے۔ میرا علم یہ کہہ رہا ہے کہ یہ غلط ہے، آپ کا علم کتنا، میرا علم کتنا، ان کا علم کتنا، یہاں تو بات ہے کہ قرآن و حدیث کا وہ علم جو درست کو درست اور غلط کو غلط سمجھ سکے۔ تو اب ایک مسلمان کو شرک کی صحیح تعریف تک نہیں پتا، مگر اس کے ذہن میں تصور موجود ہے، تعریف نہیں پتا، اس کے ذہن میں ایک تصور کیا موجود ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو وہ کب کس کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لائق جانتا ہے؟ صرف اللہ کا نیک بندہ جانتا ہے۔ اب اس کے ساتھ اگر کوئی ایسا عمل وہ کرتا ہے جو کہ اسلام و دین میں اس کی اجازت نہیں ہے تو وہ شرک ہو جائے گا۔ یعنی شرک نہ کرے وہ، اس کے علاوہ مزارات پہ جا کے جو بھی کرے، جو بھی کرے، یہ تو آپ کہہ رہے ہیں، میں نے تو ابھی تک کوئی ایسی وضاحت نہیں کی نا، تو آپ خود ہی آگے 2 قدم بڑھ گئے۔ تو ہم کیا کہتے ہیں کہ ہر کوئی اس بات کو تسلیم کرے گا کہ اولیاء کرام کی مزار پر جانا یہ سعادت کی بات ہے، لیکن ان مزارات کے اوپر جو بھی خلاف شرع کام ہوں گے اس کو کوئی بھی ذی شعور اور عقل مند انسان مسلمان اس کو درست نہیں کہے گا، مگر کوئی حکم تو لگائیں گے نا۔ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، ابھی جیسے کہ عمار بھائی نے ایک سوال کیا، باتوں باتوں میں دھاگا باندھتے ہیں، ایک آدمی گیا مزار پر دھاگا باندھا، ٹھیک ہے، اس نے دھاگا کیا سوچ کے باندھا؟ منت مان رہا ہے وہ، کیا کر رہا ہے وہ؟ اسلام بھائی نے کہا تھا نا میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں یہ کروں گا، میں آ کے پھر دھاگا کھولوں گا، میرا کتنا لمبا سفر ہے۔ بہت سافٹ چلیے گا، بہت سافٹ چلیے گا، میں انشاءاللہ تعالیٰ بہت مزے سے بات کروں گا میں۔ اور یہ کہاں سے آ رہے ہیں یہ دھاگے باندھنا، تالے باندھنا؟ سافٹ رہے، مزہ آئے گا آپ کو، تھوڑا سا میرے ساتھ چلیں گے نا انشاءاللہ۔ میں کہاں سے آ رہا ہوں، ہم کہاں جا رہے ہیں، انشاءاللہ مدینے کی طرف جائیں گے اللہ نے چاہا تو۔ بہت سافٹ چلیے۔ ایک شخص گیا مزار شریف پر، آپ نے کہا کہ اس نے دھاگا باندھا، اب آپ اس سے جا کے پوچھو کہ تو نے دھاگا کیوں باندھا، ٹھیک ہے، وہ کیا جواب دے گا؟ اس سے بھی پتا ایسے نارملی منت ہے، بابا کی منت کیا مانی کس ہے چیز کی نا، منت؟ اولاد کیا؟ کی، اولاد کی روزی روٹی کی، اولاد کی کہ میں یہاں آؤں گا اور یہ اس کو پھر اتار لوں گا جب میرے یہاں اولاد ہو جائے میں گی۔ بتاؤں ٹھیک ہے، یہ کوئی بعید نہیں کہ یہ اس کو اگر آپ پوچھیں نا، یہ سب صحیح فرما رہے ہیں باجی عمران کہ دھاگے والے کو، میں اگر مجھ سے پوچھیں نا تو میں یہ کہوں کہ دھاگا باندھنے والا یہی کہے گا سب دھاگے باندھ رہے ہیں نا، میں بھی دھاگا باندھ رہا ہوں۔ چلو ایک نے اصلاح دھاگا باندھ دیا، چلو سب باندھتے ہیں، میں بھی باندھ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب اس کی کوئی نیت ہے، کیا نیت ہے؟ مثال کے طور پر جیسے انہوں نے کہا کہ یہ آیا، اس کے اولاد نہیں ہے، اور اس نے آ کر کسی بھی بزرگ کے مزار پر ایک دھاگا باندھ دیا، ایک ایسے دھاگا باندھ دیا کہ میں دھاگا باندھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے دے۔ کون دے دے؟
نہیں وہ یوں نہیں ہوتا نا, وہ جاتا ہے, وہ کہتا ہے یہ فلانے بابا کی منت ہے, اور جب میرے یہاں اولاد ہو جائے گی بابا کی وجہ سے تو پھر میں یہ کھول دوں گا. اب مسئلہ تو یہی ہے نا, اولاد تو دینا اللہ کا کام ہے, اللہ تعالیٰ دے گا. اب جا رہا ہے بابا کی منت مان رہا ہے, ٹھیک ہے, اب یہ گیا کہاں دھاگا باندھنے کے بابا لیے؟ جی کے مزار پر. کسی کنسرٹ میوزک سینٹر میں گیا اور کسی آرکیسٹرا کے ڈرم پر باندھا اس نے, دیکھیں یا کسی گٹار پر باندھ, نہیں محبت سے چلتے ہیں, دیکھیں وہاں اس سے کم بھی تو نہیں ہے نا. سن تو لینا, وہ اس کی ملکیت ہے دیوار. نہیں میں ایک بات جو وہ ایک الگ, دیکھیں وہاں دھاگا باندھ, میں بات تو کر, دیکھیں یہ الگ میٹر ہے. پہلے تو دھاگا باندھنے پر چلتے ہیں, وہ جا کر دھاگا اس نے کہاں باندھا؟ مزار پہ. اس مزار سے اس کا کیا اعتقاد ہے؟ یہ ایک بزرگ ہیں, وہ سمپل سے دیکھیں, آپ اس طرح کے یار اب یہ سمپل جواب دینا پڑے گا, اپنے تو صاف کلیئر ہو رہا ہے. دیکھیں کلیئر ہوگا, امت کو فائدہ ہوگا. آپ نے پوچھا کہ کیوں امت کو فائدہ ہوگا اگر آپ صحیح کلیئر ہوتے چلیں گے تو. کنفیوز آپ بھی نہ ہو, کنفیوز میں بھی نہ ہو, میں تو بہت سیریسلی چل رہا ہوں. اسلم بھائی پلیز میری بات کو سمجھیے. دیکھیں جہاں ماننے کی بات ہے وہاں مانتے چلیں, نہ میں آپ کو گھیر رہا ہوں نہ مجھے گھیریں. ہم بیٹھے اس لیے کہ ہم امت کو کسی کنفیوژن سے بچانے میں کامیاب ہو جائیں. سمپل سی بات ہے. آپ بتائیے کہ اس نے یہ دھاگا وہ مزار پر ہی کیوں گیا دھاگا باندھنے کے لیے؟ کیونکہ اس نے دیکھا, لوگوں سے سنا, اس کا اعتقاد بنا, وہ وہاں گیا. آسان الفاظ میں اعتقاد مزار ہی کا کیوں بنا, میں یہ پوچھ رہا ہوں. اعتقاد اس کا کسی اور جگہ کا کیوں نہ بنا, کسی سمندر کی کشتی پر کیوں نہ باندھ دیا گیا؟ یار یہ سمندر میں گھومتی ہے, ڈوبتی ہی نہیں ہے یار, کسی عجیب کشتی ہے, اس پہ دھاگا باندھو یار. ویسے مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ ظاہر بات ہے کہ یہ تالے خریدنا, لگانا, دھاگے باندھنا, اس پر ایک عام آدمی کو کنفیوژن تو ہے, تو اگر اس پر آپ مزید کچھ مدنی پھول عطا فرمائے تو مدینہ ہو جائے گا. نظر ماننے کے اندر جیسے وہ دھاگے باندھنے کی نظر مان لیتے ہیں کہ دھاگا باندھوں گا, تالا لگاؤں گا, تالی لگاؤں گا, اس طرح کی جو نظریں ہیں یہ فضول ہیں, یعنی ان کا شریعت کے اندر کوئی ثبوت نہیں ہے. اور کسی شے کے جو ہے وہ اس طرح کے امر مشروع ہونے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی دلیل شرعی موجود ہو, یعنی کوئی ایک بنیادی چیز ہے اور اب اس کی کوئی قسم ہے, یہ اس کے کسی فرد کے طور پہ آ گئی, یہ تھوڑی سی اصطلاحی زبان استعمال کر رہا ہوں, تو اس کے پیچھے امر مشروع ہونا ضروری ہوتا ہے اگر کسی کو ہم نے مستحب یا نیک یا عبادت کا کام قرار دینا ہے. اب یہ صرف دھاگا باندھنا تو یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ کوئی دین کے اندر اس کی بنیاد ہے اور یہ اس کی وجہ سے کوئی عبادت کا کام ہے یا یہ کوئی اچھا کام ہے, یا تالا لگا دینا اس کی کوئی دین کے اندر بنیاد ہے, جو اس کی بنیاد نہیں ہے دین کے اندر. نیا کام بدعت کہلاتا ہے. بدعت اچھی بھی ہوتی ہے, بری بھی ہوتی ہے. اچھی بدعت وہ ہوتی ہے کہ جس کے پیچھے دلیل شرعی موجود ہوتی ہے. جیسے ہم اذان سے پہلے جیسے ہم درود و سلام پڑھتے ہیں, اذان سے پہلے درود و سلام پڑھنا کیا ہے؟ درود و سلام پڑھنا, یعنی درود و سلام اب اذان سے پہلے پڑھیں یا بعد میں پڑھیں, ہے تو وہ درود پڑھنا ہی. اب درود پڑھنے کی دلیل موجود ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ نبی پر خوب درود و سلام بھیجو, درود پڑھنے کی دلیل پیچھے موجود ہے. لہذا اب درود کہیں بھی پڑھا جائے وہ درست ہوگا اور وہ ایک اچھی چیز ہوگی. لیکن یہ جو دھاگا باندھنا ہے, یہ جو تالا لگانا ہے, اس کی پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے کہ قرآن و حدیث میں کہ اس کا کوئی ثبوت پیچھے موجود ہے اور یہ اس کا کوئی فرد ہے, اس کی کوئی صورت بنتی ہے. تو لہذا یہ جو دھاگے باندھنے کی جو صورتیں ہیں یہ غلط ہیں, ان کو اختیار نہیں کرنا چاہیے. یہ محض ایک جہالت کی چیزیں ہیں جن کی کوئی بنیاد نہیں ہے دین کے اندر, تو ان چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے. ان لوگوں کو روکنا پڑے گا. ایک بات, آج دھاگے اور تالے لگ رہے ہیں, کل کو بکرے بھی چڑھیں گے, گائے بھی آئے گی. اگر بکرا کیا چلے گا, کیا بکرے کو مزار پر جا کے کھلا چھوڑ دو گے؟ نہیں, کھلا نہیں چھوڑ دیں گے, وہاں بکرا کٹے گا. نہیں تو بکرا کٹے گا نا, بکرا بڑے پیر صاحب کا ہے. ایک منٹ آ رہا ہوں, بکرا کٹے گا تو کون کھائے گا؟ وہ بکرا نہ کٹے گا تو پھر کون کٹے گا؟ بکرا کٹے گا تو صحیح نا کبھی نہ کبھی. ٹھیک ہے, بکے کٹے کچھ بھی ہو, چلو کچھ بک بھی گیا, کٹے گا عموماً تو کٹے گا نا یار. کٹے گا تو کوئی تو کھائے گا. جنہوں نے کھانا کھایا اس کا ثواب ملے گا. اس کی نیت کیا تھی؟ میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں, جس نے آپ کے گھر میں بکرا آیا صدقے کا, عموماً صدقے کا بکرا, صدقے کی مرغی آتی ہے, آپ نے صدقے کا انڈا آیا, ہم نے کوئی صدقے کا انڈا صدقے میں دے دیا, یہ انڈا بیچ دیا, اس نے کھایا ہی نہیں. آپ کو کس چیز کا ثواب چاہیے کہ یار یہ کوئی کھائے گا؟ انڈا پھینک تو نہیں دے گا, عرض کر رہا ہوں, انڈا کوئی جا کر پھینک تو نہیں نہ دے گا, یہ کوئی کھائے گا اس کے پیٹ میں جائے گا. ہم آٹا صدقہ کرتے, کوئی کھائے گا تو اس کے پیٹ میں جائے گا. بکرا صدقہ کرتے ہیں کہ کوئی کھائے گا تو اس کے پیٹ میں جائے گا. یہ ایک نیکی کے کام کی نیت سے ہم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس نیکی کے کام کی برکت سے میری پریشانی دور فرما دے گا.
اس طرح عام آدمی جب کہیں کسی مزار شریف پہ جا کر کوئی بکرا دیتا ہے، کوئی مرغی دیتا ہے یا کوئی ایسی چیز دیتا ہے تو اس کی نیت کیا ہوتی ہے کہ یہ غریبوں کا یا عام آدمی کے پیٹ میں چلا جائے گا، لوگ کھانا کھائیں گے۔ کھانا کھلانے میں لوگ تقرب ڈھونڈتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو قرب ڈھونڈتے ہیں کہ کھانا کھلانا یہ کار ثواب ہے، اور کہ کھانا کھلانا یہ جنت واجب کرنے والے کاموں میں شامل حدیث ہے۔ اب چونکہ یہ پوری ایک اصل موجود ہے، جو ہمارا پچھلا بھی ایک جو فیس ٹو فیس ہوا تھا، اب چونکہ ایک اصل موجود ہے، کوئی جا کر مزار پہ کچھ بکرا بھی نہیں دیتا، خالی پانی کا ایک جگ لے جاتا ہے، پانی کا کولر لے جاتا ہے اور سب کہتے ہیں پیالہ دے کر سب کو پانی پلاتا ہے، لے پانی پی لو۔ یہ نیکی کا کام کیوں کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نیک کام کی برکت سے، اور ایک میں مزار پہ جا رہا ہوں، بندہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی رضا پانے، اس کا قرب پانے اور قبولیت دعا کے مواقع تلاش کر رہا ہوتا ہے کہ یار یہ عرفات کا میدان یہ قبولیت دعا کا مقام ہے۔ اب عرفات کے میدان میں اسی وقت بارش بھی ہو گئی، یہ مزید قبولیت تو قبولیت کا موقع ملا نا۔ اچھا اسی دعا کے اندر آپ کو چھینک بھی آ گئی تو یہ بھی شاہد عدل ہے، یہ بھی مطلب ایک طرح سے گواہی ہے قبولیت کی۔ یہ چیزیں جو پلس ہوتی چلی جاتی ہیں، اس کو ہم نیگیٹو کیوں لیتے ہیں؟ وہاں پر آپ کو 10 چیزیں نظر آئیں، کبھی مزار پر جا کر دیکھا کہ لوگ قرآن کی تلاوت کتنی کر رہے ہیں، کبھی مزار پر جا کر دیکھا کہ بے نمازی جا کر مسجد میں جا کر نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، کبھی آپ نے کسی مزار پر جا کر دیکھا کہ شخص کونے میں بیٹھ کر درود پاک کتنا پڑھ رہا ہے، کبھی مزار پر دیکھا کہ کوئی بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کتنا کر رہا ہے، اللہ کے ضربے کتنے لگا رہا ہے۔ کبھی یہ آپ کو مزار پہ کوئی نظر نہیں آیا، قرآن کی تلاوت نظر نہیں آئی، اس کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھتا ایک آدمی نظر نہیں آیا، اس کے سر پر ٹوپی رکھنا آپ کو نظر نہیں آیا، اس کا غسل کر کے مزار پہ جانا نظر نہیں آیا، اس کا کوئی مزار پہ جا کر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنا بھی نظر نہیں آیا کہ ہاتھ اٹھا کس کے حضور رہا، اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ اٹھا رہا ہے، نیک آدمی کا وسیلہ لے رہا ہے۔ آپ کو یہ کوئی چیزیں نظر نہ آئی کیونکہ آپ کی نظر تو تالے نے دھاگے پہ پھنسی ہوئی ہے، آپ کی نظر تو بکڑے و مرغی پہ پھنسی ہوئی ہے۔ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، پلس مائنس کریں۔ سنیں جو غلط ہے میں بھی غلط بولوں گا، اس کو آپ بھی غلط بولیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو غلط ڈنکے کی چوٹ پر بولیں گے۔ لیکن جو چیز ناجائز نہیں ہے، ہر جائز کام کیا جائے یہ ضروری نہیں ہوتا، لیکن ہر کام کو جو کہ ناجائز نہیں ہے اس کو آپ ناجائز بولیں گے کیسے؟ شریعت پر افطرا ہے۔ دیکھیں آپ تھوڑا سا تحمل مزاجی سے کام لیں، لوگوں کے وسوسوں میں آ کر آپ اپنے اندر شدت کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ آپ ایک عوامی وسوسے لے کر ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا، آپ عوامی وسوسے لے کر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ اس میں اتنی شدت کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے جن کے وسوسے لے کر بیٹھے ہوئے ان کے بیٹے ان کے وسوسے دور ہو گئے ہوں اور آپ کے پیٹ کا غبار ہی نہیں نکل رہا ہے، اس کا میرا کیا حال ہے؟ یار یہ مولانا صحیح تو بول رہا ہے یار، ہمارے کنفیوژن دور ہو گئے، اب آپ مائک لے کر بیٹھے ہوئے نہیں یوں کیوں؟ تو ایک چیز ہے اگلے کے پیٹ میں گڑ نہیں ہے، آپ کے پیٹ میں خالی گڑ ہو رہی ہے۔ میں نے اتنی قرآن مجید کی آیات آپ کے سامنے رکھی ہیں، اتنی حدیثیں سامنے رکھی ہیں، حیات کی، بعد وفات کی، مدد کی، وسیلے کی، ان تمام چیزوں بتائیں۔ میں قرآن کی آیتیں تو بیان کر رہا ہوں، میں حدیثیں تو بیان کر رہا ہوں، اسلام و بزرگوں کی باتیں ہی تو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ کوئی ایسی تصور بتائیے جو میں نے اپنی طرف سے بیان کیا ہو۔ آپ جس چیز کو ناجائز کہیں گے، جس چیز کو بھی ناجائز کہیں گے کہ عمران یہ ناجائز ہے، اب عمران کا دوسرا سوال ہوگا کہ آپ مجھے کوئی حدیث بتا دیں، شریعت کا کوئی ایسا اصول بتا دیں کہ ناجائز ہے۔ تو کسی شے کے ناجائز ہونے کے لیے دلیل ضروری ہے، اس کے جائز ہونے کے لیے دلیل ضروری نہیں ہوتی۔ یہ دلیل اگر اللہ کرے سمجھ میں آ جائے نا تو مدینہ مدینہ ہو جائے۔ آپ نے لباس پہنا ہے، میں اس کو ناجائز کیسے بولوں؟ آپ میں بولے بھائی مدثر بھائی یہ لباس ناجائز ہے، تو آپ مجھے کیا بولو گے؟ عمران بھائی میں نے ستر چھپایا ہے، بدن چھپایا ہے، اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل تو دو نا، ورنہ اصل میں آپ نے کیا کیا؟ بدن چھپایا۔ اب بدن چھپانے کے لیے آپ نے جس لباس کا انتخاب کیا وہ لباس اگر ناجائز ہوگا تو میں کہوں گا نا یہ لباس اس لیے ناجائز ہے۔ مثال کے طور پر ستر تو آپ نے چھپایا، آپ نے بدن چھپایا، آپ نے نکر پہنی ہے اور گھٹنا اس کے اوپر کا حصہ نظر آ رہا ہے، وہ بولو گے یار مدثر بھائی آپ نے ناجائز لباس پہنا ہے، تو آپ مجھے کیا بولے ناجائز عمران کیسے ہو گیا؟ کیوں ناجائز کہوں گا؟ دلیل دوں گا نا، چونکہ آپ کا ستر عورت نظر آ رہا ہے اس لیے مدثر بھائی یہ لباس ناجائز ہو جائے گا، نہ کہ یہ کپڑا ناجائز ہو گیا۔ یار ہے یا نہیں ہے؟ آپ نے جو کلر پہنا تھا میں کہوں گا یہ کلر ناجائز، آپ عمران کیسے کلر ناجائز ہو جائے گا؟ تو میں حدیث دوں گا نا کہ حدیث میں اس کو ناجائز کہا گیا۔ آپ نے جو کپڑا پہنا کہ یہ ریشم ہے تو میں کہوں گا کہ یہ مرد کو پہنا منع ہے۔ لباس پہنا آپ نے، ستر عورت بھی چھپا ہوا ہے، لیکن کوئی نہ کوئی چیز تو ہوگی نا ناجائز کہنے کی کہ بھائی اس وجہ سے یہ ناجائز ہے، ورنہ ناجائز کہنے کے لیے کوئی دلیل ہوتی ہے۔ ننگے سر ہیں آپ تو ٹھیک ہے، ننگے سر بیٹھے ہیں،
اب کوئی بولے کہ یار آپ ننگے سر بیٹھے ہیں یہ ناجائز ہو گیا، تو آپ بولو گے بھائی عمران کیسے ناجائز ہو گیا؟ یار آپ کو امامہ پہننا چاہیے، تو آپ مجھے بولو گے بھائی امامہ سنت ہے، مدینہ، لیکن اگر میں امامہ نہیں پہنتا تو ناجائز کیسے ہو جائے گا؟ آپ مجھ سے کہو گے نہیں کہو گے؟ تو اس کا مطلب کیا ہو کہ میں ناجائز کی دلیل دوں گا، آپ بولو گے کہ آپ ناجائز کی دلیل ہی نہیں لا رہے، تو اس کا مطلب میں جیسا بیٹا ہوں جائز تو ہوا نا۔ سمپل سی بات ہے، جب ہم اپنے بارے میں غور کرتے ہیں، یہ بسکٹ ہے، کیا لفظ بسکٹ لکھا ہے کہیں؟ مگر اس کے اندر جو چیزیں ملی ہوئی ہیں یہ اصل میں اس میں جو اجزاء ملے ہوئے ہیں وہ اجزاء جائز ہیں، تو بسکٹ کھانا جائز ہو گیا۔ اسے اب آپ بات نے کو تھوڑا کھانے سا پہ آگے بات کی بڑھائیں نا گے، اصل میں۔ سلسلہ ہمارا ہے۔ تھوڑا سا کنفیوژن ختم کرے اور شریعت کو مشکل کرنے کے بجائے، اسلام و دین کے احکامات کو مشکل کرنے کے بجائے اور اپنی طرف سے اس کی تفسیر و تعبیر بیان کرنے کے بجائے جو بزرگوں کی شروع سے ترکیب چلی آ رہی ہے۔ آپ دیکھیے جب امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا، کتنے بڑے بزرگ ہیں، آپ خود فرماتے جب مجھے کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو میں امام اعظم کی مزار پر جاتا ہوں۔ کیوں بھائی؟ مسئلہ تو اللہ دور کرے گا، امام اعظم کی مزار پر کیوں جائے؟ کہ وہاں جاتا ہوں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں اور ان کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں، میرا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ تو کیا امام شافعی قرآن و حدیث کو نہیں جانتے تھے؟ امام اعظم خود سرکار کے روزے پر جا کر نہیں کہتے کہ میرا تیرے سوا کوئی آسرا نہیں ہے؟ کیا امام اعظم شریعت کو نہیں جانتے تھے؟ کیا صحابہ کرام نے سرکار کے وصال ظاہری کے بعد سرکار کے قدموں میں مزار پر حاضری نہیں دی؟ کیا آپ کے وسیلے سے دعا نہیں کی گئی؟ کیا آپ سے یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کرو تو میرے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہو، یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، میرے گناہوں کی مغفرت کی بھیک ملے، اور روزے سے آواز آتی ہے کہ جا اللہ تعالیٰ نے تیری مغفرت فرما دی۔ یہ واضح حدیثیں موجود ہیں۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے بڑے جید بزرگ جن کی حدیث ہم بیان کرتے ہیں، انہیں مدینہ منورہ میں بھوک لگتی ہے تو آقا کے روزے پر حاضر ہو کر کہتے ہیں الجوع یا رسول اللہ، آقا مجھے بھوک لگی ہے، روٹی تو اللہ دے گا۔ یہ اتنی حدیثیں، اتنی روایات، اتنے واقعات، کتابیں بھری ہوئی ہیں اس کی، جہاں مطلب یہ پوری بیان میں کیسے کروں گا؟ نہیں پتہ بھی تو ہونا چاہیے نا، ابھی دیکھیں نا ان کو پتہ ہونا چاہیے نا۔ ابھی انہوں نے یہ باتیں سنی نا تو ان کے ذہن میں بھی یہ آیا ہوگا کہ انہوں نے بھی مانگا ہے، تو اصل میں پتہ نہیں ہے، جبھی تو اس وقت چپ لگ گئی ہے نا۔ یہ مانگنا نہ مانگنا کیا ہے یار؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تک تو کلیئر ہو گیا نا مسئلہ، کلیئر ہو گیا نا، مسئلہ کلیئر ہو گیا۔ نہیں، ایک چپ چیز لگ آپ نے گئی، ایمان دیکھیں، حدیث ابھی اسلم بھائی دیکھیں ایمانداری کی بات کرنی چاہیے۔ چاہیے، ایمانداری کی بات کرنی چاہیے کہ حقیقت یہ ہے کہ بعض اوقات کسی کے ذہن میں اتنے خیالات اور وسوسے نہیں ہوتے۔ میں نے کیا کہا کہ 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ماننے کے لیے آتا ہے، ایک آتا ہے سمجھنے کے لیے، اور ایک آتا نہیں آتا میں سمجھا کر ہی جاؤں گا، بیس کرنے کے لیے۔ تو اب سمجھنے کے لیے جو آئے گا نا، اور واقعی وہ ایک مطلب اچھا مسلمان ہے۔ ایک چیز مجھے سمجھا، میں عرض کرتا ہوں، جب اگر وہ اچھا مسلمان، جب ایک اچھے مسلمان کے آگے شہزاد بھائی جب قرآن کی آیت بیان کی جائے گی، قرآن کی تفسیر بیان کی، آیت کے ساتھ میں نے تفسیر بیان کی ہے آپ کو، حدیث بیان کی جائے گی، حدیث کی شرح بیان کی جائے گی، جب یہ سب کچھ کیا جائے گا اور بزرگوں سے بیان کیا جا رہا ہے، اب مجھے بتائیے کہ یہاں پر کون سی کنفیوژن ہے؟ اب کنفیوژن یہی رہے گا کہ جناب فلاں منع کرتا، فلاں منع کرتا، فلاں منع کرتا ہے، تو میں آپ کے سامنے امام اعظم، میں آپ کے سامنے صحابہ کرام، ٹھیک ہے، اولیاء کرام، امام اعظم، بڑے بڑے بزرگوں کی سیرتیں لا کر رکھ دی ہیں اور اولیاء کرام کی واقعات لا کر رکھ دی ہے۔ دیکھیں جو بھی ہوگا بخاری کی حدیث پڑھے گا، اس حدیث کی شرح پڑھ کر ہی ہم سے بات کرے گا نا۔ تو میں نے تو شارح بخاری کی باتیں بیان کی آپ کے سامنے، یہ ساری باتیں مشکاہ شریف کی شرح لکھنے والوں کی باتیں بیان کی، یعنی میں آیت بیان کر رہا ہوں، قرآن مجید کے ترجمے بیان کر رہا ہوں، تفسیر لکھنے والوں کی تفسیر بیان کر رہا ہوں، اور حدیث بیان کر رہا ہوں، حدیث کی شرح بیان کرنے والوں کی شرح بیان کر رہا ہوں، جنہوں نے حدیثیں لکھی ہیں ان حدیث لکھنے والوں کی زندگیاں بیان کر رہا ہوں، اور ائمہ مجتہدین جس میں امام اعظم اور امام شافعی بھی شامل ہیں رحمہم اللہ تعالیٰ، ان کی سیرتیں بھی بیان کر رہا ہوں۔ اتنی ساری بیان کر کے 100 صدی ہوئے ہمارے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو، وقت کے مجدد ہیں، ولی کامل ہیں، عاشق رسول ہیں، ان کے فتاوی کے حوالے بیان کر رہا ہوں۔ سب کچھ بیان کر لینے کے بعد بھی اب اگر کوئی کہتا ہے کہ لا نسلم، یار میں نہیں مانتا، میری سمجھ میں نہیں آتا، تو پھر ہم مل کے دعا کرتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، یا اللہ اس کے دل میں ہدایت کا نور عطا کر دے۔ وسوسے نے وہ کیوریوسٹی ہے، یہ ہر آدمی کے دل کی آواز ہے، تو پوچھنا چاہتا ہے، یہ بیسیکلی پوچھنے والے ہر سوال ہے۔ آدمی کے دل کی آواز پر آپ سے میرا ایک اختلاف ہے، بہت کم لوگ ہیں جو اس طرح کے اعتراضات پہ پڑھتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں۔
यकीन मानिए जिनको नियाज खाने में भी इतराज़ होता है ना, या जिनको नियाज खाने वसवसे होते हैं ना, नियाज सामने आती तो वो नियाज भी खा लेते हैं। तो ये होता है, देखा है, आंखों से देखा है। तो ये होता है, मतलब खा रहे बहुत होते कम लोग होते हैं। हाजी साहब, नहीं, मैं देखिए, आपसे अभी एक यहाँ बात पे एक वो करता हूँ, रियाज पे accept जाने करता से हूँ पहले। जो आपने जितनी तक बातें समझाई हैं जो मुझे वाकई नहीं पता थी। अभी और हम देखें ये आप बात मैं मानता हूँ, ऑनर है, ये बिल्कुल मतलब अभी आप ऑनर है। ऑनर हो गए आप। मैं बिल्कुल बात मानता हूँ कि जो आपने वसीले के बारे में और जो औलिया अल्लाह के बारे में बात बताई है और उनके जो आपने दलाइल दिए हैं कुरान और सुन्नत और ये इसके हवाले हदीसों के हवाले, तो मैं तो मानता हूँ ईमानदारी कंफ्यूजन थी मेरी थोड़ी बहुत, कंफ्यूजन थी वो दूर हो गई। लेकिन ये जो आप आपने- ये देखे ये ऑनर होगी ये बात आपकी। मेरी कंफ्यूजन दूर हो गई। बाकी अम्मार भाई बैठे हैं, असलम भाई बैठे हैं, इनके भी अम्मार हवाले भाई का से- कंफ्यूजन होने का तो मुझे मुझे confusion तसव्वुर नहीं है, अभी इसलिए कह रहा हूँ कि एक- अम्मार भाई एक तो हमारे एक मसला है अभी। रिप्रेजेंटेटिव है जो एक नुमाइंदगी के तौर पर होते हैं और क्रॉस टॉक करने में, क्योंकि ये थोड़े से मास्टर हैं, लिहाजा इनका इंतखाब कर लिया जाता है। जो रियलिटी है वो मैं रख रहा हूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम तो अकायद में भी रियलिटी बयान करते हैं, अपने सिलसिले की भी रियलिटी बयान करते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप बात चीज़ों में कंफ्यूज हैं रियली। ये अभी 1-1.5 घंटे का सिलसिला हुआ, उसके बाद आपने डिक्लेयर किया है क्लियर एक मैं बात तो क्लियर हो गया कि ना, मैंने ये आपकी हुआ, बहुत ये अच्छी मेरे लिए तो प्लस है ना यार। नहीं, हाजी अमीन, ये माशाल्लाह इन्होंने एक्सेप्ट भी किया और माना भी। होने क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए जो माने, सुनने के लिए आए तो हक को सुनकर मान लेना, ये भी शहादत है। लेकिन अभी आपने जो एक बात करी कि मैं आपकी बात मैं क्लियर कर रहा हूँ, अब आपने खुद ही एक बात निकाल दी है तो उसके हवाले से भी मुझे बता दें, ये नियाज का क्या चक्कर है? नियाज इससे पहले एक सवाल कर लूं। बिल्टी सिस्टम है ना असल में, ये मैं बताता हूँ, ये बिल्टी सिस्टम है। अच्छा अभी क्या होता है एक कि इससे एक मिनट में जरा बिल्टी सिस्टम की वजाहत कर दूं ना, सही। बिल्टी बिल्टी सिस्टम चल सिस्टम रहा क्या है। वो भी बता देना। हाँ, ये होता है कि ये खाया हमने कहा ये फलाने बुजुर्ग किए और इसका सवाब हमने बिल्टी कर दिया, तो ये बिल्टी सिस्टम है ना ये तो। अच्छा ये कुछ अभी समझ में एक नहीं आ मिनट रहा। नहीं चलते हैं, इसी से नहीं आप इसी इनसे से- पूछे, आपका नाम? राहिल राहिल भाई। अब आप ये जो बिल्टी साहब है ना, जी जी, अब आप जोहेब भाई से पूछें कि अच्छा बताओगे ये जो हुआ ये क्यों गलत हुआ, पूछे तो सही है। सही भाई आप बताएं अब ये कि क्यों गलत ये हुआ? हुआ कैसे, पहले तो मुझे आप ये बताएं। नहीं, चलो एक खाना खाया, खाना खाने के बाद ये हुआ कि ये फला बुजुर्ग को सवाब इसाल हो गया, यही ना? हाँ, मतलब ये न्यास ही फला बुजुर्ग की हमने आप तो नहीं, ये क्यों गलत है, इनको अच्छा, पूछे तो मैंने सही। अभी तो ये भी एक बात पूछनी है, लोग जानते हैं या नहीं जानते ये नियाज होती क्या है? नहीं, सबसे ये साथ तो ही बिल्टी समझ में कह रहे हैं आई। ना। अभी आपने ये बात कहा, मेरे तो जवाब हुआ ही नहीं है, ये तो मतलब कि इश्काल पर इश्काल आ गया ना। आपका भी सवाल का जवाब इसी में है। नहीं, इसी मैं बिल्टी में आ आप तो मदीना हो जाओगे, मेरे आड़ी हो जाओ 2 मिनट के लिए, ठीक है ना? सही है, बिल्कुल अभी आप आपका। ठीक है 2 मिनट के लिए आप इनको ये पूछो कि ये क्यों गलत हुआ। चलो हमने खाना खाया, भाई ये क्यों गलत हुआ? कोई आयत बता दो। देखो भाई आप तो कुरान और हदीस की बात करना राहिल भाई, जी बिल्कुल, इसके मैं नीचे आपको नहीं समझ आना। गया हूं, आपके हवाले से आप कुरान और हदीस की बात करना, ठीक है? आप इनको पूछो भाई मुझे कोई कुरान की आयत और हदीस बता दोगे जिससे ये गलत हो रहा है। पहले तो मुझे ये बता दीजिए कि ये जो हमने भेज दिया, ये हमने भेज कैसे नहीं, दिया? आप इनको ये पूछो कि मैंने ये गलत हो रहा है, इसमें कुरान की आयत और हदीस बता खाया दो। बात तो मैंने, ये है सब ना कुछ कि है। ये कुरान और हदीस में कहीं है, लिखा हुआ है कि ये नहीं, ऐसा मतलब मेरे कुछ है। कहने से हो गया, मतलब मैंने कहा कि फलां का है, ये सवाब था, चलो मैं ये सवाब, क्योंकि मैंने अमल किया था ना तो इसका सवाब तो मुझे मिलना चाहिए था। अब क्या हुआ, मैंने कहा नहीं जी मैं राहिल भाई को दे रहा हूँ, तो मेरे कहने से राहिल भाई को चला गया। फिर राहिल भाई ने कहा चलो इसका सवाब जो अमीन भाई को दे दो, अमीन भाई को चला गया। सही, अमीन भाई ने किसी और को देना है। बूटी से मतलब आलू, बिल्टी आलू नहीं है से ना, खाली पार्सल चल चावल, रहा है फिर ये। आपको जो बचा कुचा मिल जाएगा वो मिल जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बोल रहे आप। अभी हाजी साहब ये दोनों आ गए हैं मुझे फंसाने के लिए ना। हाँ, अब बस आप आए अब डायरेक्ट बीच में। एक बार ईसाले सवाब अब मुझे वरना ये मेरा माइंड भी क्लियर कर देंगे, खराब जरा थोड़ा चंदे का बॉक्स भी रखा होता है ना, लंगर का बॉक्स भी तो रखा होता है लंगर का ना, इसमें लंगर भी तो डालो ना। अरे भाई इमरान भाई ने अभी बिस्किट खाया ना जो, अच्छा वो उसको नहीं बोल दिया कि ये गोश्त पाक की नियाज है, ये ख्वाजा साहब की नियाज है। यानी वो कुछ भी खाए वो नियाज के जिम्रे में आ जाता है, भाई खाना है यार। और बाज़ औक़ात तो इमरान भाई वो यानी खाना है, आपने लाए अवाम को खिलाना शुरू कर दें, वो थाल रख के खाना खिलाना उसके सवाब आगे है हाथ ना। उठा लेंगे। अब वो थाल उड़ के आएगा क्या हाथ में, वो पता नहीं क्या बोल रहे, फातिहा दे रहे हैं। नहीं, एक सवाल फिर आप आगे। आपके मैगजीन खाली हो गए? नहीं अभी तो बाकी हम तो सवाल कर रोक रहे के हैं, रखे हैं। आप उसको मैं आज फंसा का है मैगजीन। सवाल तो करने दीजिए। चलें आप भी कर लें। जी, यानी अपने आप भी। अमीन क्यों कंफ्यूज हो, गलत हो तो कंफ्यूज हो ना, सही बात है। ठीक है ना? इसमें भी कैटेगरी बनी हुई है ना शहजाद भाई, ठीक है ना। आपने अगर 1000 रुपए दिए तो आपकी एक अलग से बाल्टी भी बनेगी नियाज में ना, घर के लिए, और फिर आपको अलग थाल में बिठाया जाएगा ना। अब 10,000 रुपए का चंदा दिया है, लाख रुपए का दिया, कैटेगरी बनी हुई है ना नियाज वालों की भी ना, कि ये बड़ा नियाजी है तो 1 लाख रुपए दिया, इसकी 2 बाल्टियाँ भी होंगी। तो ये भी तो क्लियर हो जाए ना, ये और बंदों को खिलाना सवाब नहीं है क्या? जिसने 1 लाख रुपए दिया उसकी 2 बाल्टियाँ बनती हैं,
और जिसने 1 रुपया दिया बस उसको बोलो यहीं खाओ। और अल्लाह वैसे के नाम इनके की मेले खिलाए। वालों को तो कह देना चाहिए कि सबसे पहले अम्मर भाई के घर पे थैली भिजवा देना, वरना किसी की खैर नहीं है ना। बेचारे को लगता है मिलता नहीं होगा, अच्छा, उसके तो चंदा देने वाले की तो बेचारे ये होता है बातों का। अच्छा, चलो उसके कोई अलावा मसला एक नहीं। एक अच्छा, अब आप भी और आ चीज़ जाए। भी होती है, एक और चीज़ ये होती है कि अच्छा एक काम करना, 50% आप रख लेना, 50% जो है ये बांट देना इधर उधर, ठीक है ना। अच्छा, इसमें बीच में गरीब माइनस, ठीक है, जो अपने अपने हैं उनको खिला लिया, हाँ। ठीक है, उनका पेट भर गया। अब जो बचा है या किसी गरीब को नहीं देंगे, या ठीक है यार एक काम करो, ये अपने ही लड़के हैं ना, इनके एक इसके घर पे बाल्टी भिजवा दो, एक जो अपना कुक है ना इसके घर पे भिजवा दो, एक जो फला जिसने चंदा करके लाया था, जो किसी को घेर के लाया था, ठीक है ना। अच्छा, खाना खिलाना सवाब है। अच्छा, वो जो बीच में गरीब माइनस है, भाई एक बाल्टी हमारे यहाँ भी पहुँचा दें, ठीक है सब ना। भी तो क्या अलग बता अलग रहे हैं? बाल्टियाँ जो है वो जब बचता है ना, वो अपने अपने घर पे पार्सल हो जाती है। भाई अल्लाह के नाम पे खिलाएं यार, कभी है ना उनके नाम की खिला रहे हैं, कभी उनके गैरुल्लाह का नाम तो की वैसे खिला ही रहे मना है हैं, ना। कभी गोश्त पाक की नाम की खिला गैरुल्लाह के नाम का खाना तो वैसे भी गैरुल्लाह मना के है। नाम के काफी- खाने खिला काफी रहे हैं। mix-up अल्लाह हो का गया। नाम ले, अल्लाह का नाम ले, अल्लाह का नाम की खिलाएं, अल्लाह बरकत देगा। कभी इसकी नियाज, कभी उसकी नियाज, इतनी नियाजें हो गई है। एक और सवाल जो यहाँ पर बात हुई है नज़र और न्याज के हवाले से। नज़र, हम औलिया किराम की नज़र मानते हैं, मेरा ये काम हो गया तो फ़लाँ वली की बारगाह में ये मैं नज़र पेश करूँगा, जैसे होता चादर चढ़ाऊँगा, या मैं वहाँ पर फ़कीरों को खाना खिलाऊँगा, इतनी देगे चढ़ाऊँगा। ये नज़र है क्या और ये नज़र मानना दुरुस्त है या नहीं। यहाँ पर एक बात बड़ी जो इसकी बुनियादी सी चीज़ है वो मैं अर्ज़ करता हूँ। देखिए, बात औक़ात अल्फाज दो तरह के होते हैं, लफ्ज़ एक ही होता है, माना दो होते हैं। एक लफ्ज़ का लुग़वी माना होता है, जो लुग़त के अंदर आम बोल चाल में जो माना है, एक वो होता है, और एक किसी लफ्ज़ का इस्तिलाही माना होता है, यानी टेक्निकल मीनिंग, टर्मिनोलॉजी होती है। वो जब किसी लफ्ज़ को बोला जाता है तो ये देखा जाता है कि यहाँ ये लफ्ज़ किस माना में इस्तेमाल किया गया, यहाँ ये लफ्ज़ किस माना में इस्तेमाल किया गया। लफ्ज़ नज़र जो है इसका एक लुग़त के एतबार से माना है और एक इस्तिलाह के एतबार से माना। इस्तिलाह के अंदर ये एक इबादत है, जैसे नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात इबादत है, इसी तरह नज़र भी इबादत है। इसे कहते हैं नज़र फ़िक़ही, नज़र शरई, नज़र इस्तिलाही, ये अल्फाज इस्तेमाल होता है। और एक होती है कि जो हम नज़र अपनी आम बोल चाल में इस्तेमाल करते हैं, जैसे जब हम बड़ी मोहब्बत व अक़ीदत से किसी को कोई चीज़ पेश करें, हमने मिसाल के तौर पे अगर बच्चों के लिए कोई सूट ख़रीदा तो हम बच्चों को ला के देंगे, बेटा ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है। लेकिन अगर यही सूट, यही एक कपड़ा जो है हमने किसी नेक आदमी के लिए या अपने माँ बाप के लिए ख़रीदा और हमारे दिल में उनकी बड़ी अक़ीदत है, तो हम जाके कहेंगे कि अम्मी जी ये आपकी नज़र है, ये आपकी नज़र, ये मैं आपको पेश करता हूँ। नज़र से मुराद होता है मैं आपको पेश करता हूँ। तो लफ्ज़ का इस्तेमाल होता है, जब लुग़त के एतबार से कोई लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए तो उसका ढूंढ डांड के, खींच तान के उसका इस्तिलाही माना वहाँ ला के नहीं जोड़ दिया जाता। तो ये जो लफ्ज़ों का इस्तेमाल है उसमें देखा जाता है। अब होता क्या है, जैसे हम इसाले सवाब करते हैं, क्या हुआ जी, हमने सूरह फातिहा पढ़ी, कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ी, उसका सवाब हम बख्शते हैं, हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जिस सवाब बख्श दिया। अब अगर तो हम सवाब पेश कर रहे हैं अपने घर के अफराद को, यानी किसी का भाई, किसी की बहन, किसी की माँ दुनिया से जा चुकी है, तो वो कहेगा जी मैंने इतना कुरान पाक पढ़ के उनको बख्श दिया। लेकिन यही लफ्ज़ कोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा कि मैंने कुरान पढ़ के नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सवाब बख्श दिया, क्योंकि बख्शिश जो है वो बड़े की तरफ से छोटे को होती है। मकसूद एक ही है कि अपनी तरफ से दे दिया, लेकिन एक जगह पर है कि बख्श दिया, दूसरी जगह पर लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमने पेश कर दिया। इसी पेश करने के लिए एक तीसरा लफ्ज़ है और उसे कहते हैं नज़र करना, और ये उर्दू ज़बान का आम सा लफ्ज़ है कि हम ये कहते हैं कि हमने कुरान पाक पढ़कर उसका सवाब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में नज़र कर दिया, हमने नजराना पेश कर दिया। ये नजराना उसी नज़र से बना हुआ। तो अब नजराने का लफ्ज़ इस्तेमाल करने में क्या जाता है, किसी को बड़े को अगर कुछ पेश किया जाए तो कह दिया जाता है कि जनाब ये आपकी बारगाह में नजराना है। कोई मुरीद पीर साहब के पास आता है, कोई आम आदमी जो है किसी बहुत मुत्तकी के पास आता है और उसे कोई चीज़ देता है तो कहता है हुजूर ये आपकी बारगाह में नजराना पेश कर दें। तो ये नज़र और नजराने का लफ्ज़ ये इस्तिलाही नहीं है, ये इबादत के माना में नहीं है। तो अब जब हम ये करते हैं कि हम ये कहें कि अगर हमारा ये काम हो गया तो हम गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की नज़र मानते हैं। मसलन मैं कहूँ कि अल्लाह ताला ने मेरा अगर कोई बच्चा बीमार है, मैं कहता हूँ कि अगर अल्लाह ताला मेरे बच्चे को शिफा अता फरमा दे तो मैं
1100 रुपये सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की नज़र मानता हूँ, 1100 रुपये सरकार गौसे पाक की नज़र मानता हूँ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होगा कि मेरा वो काम अगर हो गया, मेरा बच्चा तंदुरुस्त हो गया, तो मैं 1100 रुपये सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के इसाले सवाब के लिए अल्लाह की राह में गरीबों पर खर्च कर दूँगा। इसके अलावा किसी दूसरे माने का मेरे दिन में तसव्वुर ही नहीं हो सकता। यानी कोई सोच सकता है कि अगर कोई बंदा ये लफ्ज़ बोलता है तो उसके दिन में ये होता है कि अगर मेरा ये काम हो गया तो 1100 रुपये मैं सरकार गौसे पाक को अल्लाह मानते हुए गरीबों को दे दूंगा, मैं उनको खुदा मानते हुए दे दूंगा। ये कोई सोच सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता, इम्पॉसिबल है बिल्कुल। तो इस तरह के जुमले का मतलब सिर्फ ये होता है कि वो अल्लाह की राह में खर्च होगा, गरीबों पर खर्च होगा, उससे जो सवाब हमें मिलेगा वो सवाब बतौर नजराना के सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला की बारगाह में पेश कर देंगे। वो जो सवाब नज़र और नजराना है उसे असल शय की तरफ मंसूब कर दिया जाता है कि ये बकरा नज़र कर दिया, ये इतनी रकम नज़र कर दी, ये देगों की नज़र मान ली, ये चादर चढ़ाने की नज़र मान ली, ये फ़लाँ जायज़ काम की नज़र मान ली। तो लफ्ज़ नज़र जो है वो बमाना नजराने के है, और ये एक लुगत का लफ्ज़ है, आम बोल चाल का लफ्ज़ है। इसे घसीट कर जो है वो ले जाना कि ये नज़र इस्तिलाही है, नज़र फ़िक़ही है, नज़र शरई है, ये इबादत है और ये इबादत के लिए जो है ना ये इस्तेमाल किया जा रहा है, ये मुसलमानों के ऊपर बदगुमानी है। मुसलमानों के ज़हन में ऐसा कोई तसव्वुर नहीं होता। नज़र बमाना पेश करना के है, नज़र बमाना नजराना के है। लिहाजा औलिया किराम की नज़र मानने के अंदर शरन कोई हर्ज नहीं है। हाँ ये है कि अगर कोई नज़र मानता है तो उसे पूरा करना वाजिब नहीं होता, क्योंकि जब वो नज़र इस्तिलाही है ही नहीं, नज़र फ़िक़ही है ही नहीं, तो ये उसके अहकाम भी इसके ऊपर जारी नहीं होंगे। यहाँ तो बात एक दीन की, इस्लाम की, नियाज की और कुरान मजीद की तिलावत या को दुरूद पाक पढ़ने की है ना। कभी आपने सुना है कि ये क्या पढ़ के फूंकते हैं? कुरान पाक की आयत ही होती है। सूरह फातिहा पढ़ते हैं बातों का, उमूमन सूरह फातिहा होती है, सूरह इखलास पढ़ी जाती हैं, 4 कुल पढ़े जाते हैं और अल्लाह ताला की वहदानियत पर दलील देने वाली आयतें पढ़ी जाती हैं। इस तरह की दीगर आयत पढ़ी जाती हैं फातिहा के अंदर। अब फातिहा क्या हुआ? अब ये हुआ कि ये खाना खिलाना ये कार सवाब है या नहीं है? पहले ये बताइए। मैंने आपको खिला दिया, मैं खाना लाया, आप सब माशाल्लाह खाते पीते कमाने वाले लोग हैं, मैं एक सवाब की नीयत से लाया गया, यार चलो इस्लामी भाई जमा है, भले खाते पीते हैं, यार इनको आकर मैं बिस्किट खिलाऊंगा, इनको आकर मैं थोड़ा खाना खिलाऊंगा। अगर मैं आपको इस अच्छी नीयत से खाना खिलाऊंगा मुझे सवाब मिलेगा नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, तो खाना खिलाने के लिए सवाब के लिए अमीर और गरीब की कैद तो नहीं है ना। इस सच कोई ऐसी कैद तो नहीं है कि अमीर खाएगा तो सवाब नहीं मिलेगा, गरीब खाएगा तभी सवाब मिलेगा। यहाँ तो नीयत की बात है। अगर गरीब को भी रियाकारी की नीयत से खिलाएगा तो उसको तो रियाकारी की वजह से मर गया। तो ये नहीं है, गरीबों का हक है, गरीबों का खाना है, गरीबों को बुलाया जाएगा, गरीबों को बिठाया जाएगा, इनको इज्जत दी जाएगी, इनको मान दिया जाएगा, बहुत कुछ है इसके अंदर। लेकिन मैं थोड़ा सा क्लियर करता चला जा रहा हूँ, ठीक है ना। खाना खिलाना ये कार सवाब है कि खाना खिलाना जन्नत को वाजिब करने वाले कामों में से। खाना खिलाया, इस खाना खिलाने में भूखे का पेट भरता है। जो कुरान मजीद आपने पढ़ा इसके पढ़ने का सवाब है। अब अगर एक शख्स नियत करता है कि या अल्लाह ये जो खाना मैंने पकवाया है, ये जो खाना मैं तेरे बंदों को खिला रहा हूँ, और जो कुरान मजीद की मैंने जो आयत करीमा पढ़ी है, जो तिलावत की है, इसका जो भी सवाब है, या अल्लाह ये सवाब हमारे गौसे पाक को पहुँचे, या अल्लाह ये सवाब मेरी माँ को पहुँचे, या अल्लाह ये सवाब मेरे वालिद को पहुँचे। अगर कोई ये काम करता है तो इस काम के करने में गैर शरई चीज़ क्या है? पहला सवाल तो इसमें ये होगा ना कि ये आया कैसे। एक सहाबी रदी अल्लाह ताला अन्हो सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। कुछ इस तरह अर्ज़ की कि मैं अपनी माँ मेरी दुनिया से चली गई है, मैं इनके लिए कुछ करना चाहता हूँ, तो क्या करूँ? तो पानी के कुएं की तरफ हुआ, तो उन्होंने कहा कि ये कुआं साद की माँ के लिए। अब वहाँ से जो पानी पिया जाएगा इसका सवाब किसको जाएगा? साद की माँ, उम्मे साद, साद की माँ रदी अल्लाह ताला अन्हा। ये सरकार के साथ हुआ और एक साहबी ने किया। वो एक नेक अमल था जिसका सवाब साद की माँ रदी अल्लाह ताला अन्हा को पहुँचेगा। तो एक नेक अमल का सवाब दुनिया से रुखसत होने वाले को पहुँचता है, इसका सबूत हदीस से मिला या नहीं मिला? हज़रत साद जो हैं वो साहबजादे हैं और वो अपनी वालदा को इसाले सवाब कर रहे हैं।
اب میرا بظاہر دنیاوی کوئی رشتہ اس بزرگ کے ساتھ نہیں ہے. میں مثال کے طور پہ غوث پاک کی نیاز کر رہا ہوں اور میں کہتا ہوں یہ میں غوث پاک کو بھیج رہا ہوں. اب میرا ان سے دنیاوی ایسا کوئی رشتہ تو ہے نہیں. اور ویسے بھی جو ہم سنتے ہیں کہ جو نیک اولاد ہے وہ اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے, تو یہ سمجھ آتی ہے. اب یہاں کیسے سمجھ آئے؟ دیکھیے یہ واللہ عالم آپ کے ذہن میں سوال کیسے آ گیا. بات یہ ہے کہ بعد انتقال نیک اعمال کا ثواب پہنچانا اس کا شرعی ثبوت مل گیا. اب یہ کہاں قید تھی کہ ماں کے لیے کرے گا تبھی ملے گا, والد کے لیے کرے گا تبھی ملے گا, کسی اور کے لیے کرے گا تو نہیں ملے گا؟ یہ کہاں قید ہے اس میں؟ یہ تو قید آپ نے اپنے طور پہ سوچا ہے. یہاں تو دیکھا ثبوت کی بات ہوتی ہے. یہ بتائیے کہ آپ ایک شخص انتقال کر گیا, آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی. نماز جنازہ میں آپ نے کیا کیا؟ اللہم اغفر لی حینا و میتنا, ہمارے زندوں اور ہمارے فوت شدہ لوگوں کی مغفرت کر. یہ آپ نے دعا کی, یہ دعا اس مرنے والے کے حق میں قبول ہوگی؟ تو آپ کی دعا اس کو پہنچی, آپ کا ایصال ثواب اس کو پہنچا, تو ثواب کا کسی فوت شدہ کو پہنچنا اس پر تو باقاعدہ حدیثیں موجود ہیں. مصحف شریف کا چھوڑ کے مر جانا. اور صدقہ جاریہ کیا ہے؟ کسی نے علم کی ایسی چیزیں چھوڑی, کتابیں چھوڑی, تو وہ جب تک وہ کتابیں پڑھی جائیں گی اس کا صدقہ جاریہ. کسی نے مسجد بنائی, جب تک وہاں نیکی ہوتی ہے. اب کسی نے بھی مسجد بنائی, ایک مسجد بنا لی کہ یہ مسجد مطلب کہ فلاں فلاں کے لیے, تو جب تک نماز پڑھی جائے گی نیکی ہوگی, اس کو اس کو ثواب پہنچے گا. تو یہاں رشتوں کی قید کہاں ہے؟ مسلمان کو ثواب پہنچانے کی بات ہے نا. تو جب ایک ایصال ثواب ہو سکتا ہے, کھانے کا ہو سکتا ہے, کس ایصال ثواب کا تعلق صرف کھانے سے نہیں ہے زہیب بھائی. ایصال ثواب کا تعلق یہ ہے ثواب نیکی سے. کوئی بھی نیک عمل اس کا ثواب آپ ایصال کرتے ہیں, اور رشتے دار بھی ضروری نہیں ہے, کوئی چیز ضروری نہیں ہے, مسلمان کے لیے کرتے ہیں, یہی نیاز ہوتی ہے. آپ ناجائز اور جائز کی بات کر رہے تھے, تو آپ کے نزدیک یعنی غیر اللہ کے نام پہ کھلانا, کھانا, غیر اللہ کا ذبیحہ جانور ذبح کرنا, یہ سب جائز ہے؟ یہ دیکھا بتائیے, کیا اللہ کو ایصال ثواب کریں گے معاذ اللہ؟ بتائیں. نہیں. تو کس کو کریں گے ایصال ثواب؟ اللہ کے بندوں کو ہی کرو گے نا. اللہ کے بندوں اللہ کے لیے کریں گے نا. اب جو جانور ذبح ہوتا ہے, جو آپ کہہ رہے غیر اللہ پر جانور, عقیقے کا جانور کبھی ذبح کیا ہے؟ اس میں کیا غیر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا کہ اس کے نام پر میں جانور کاٹ رہا ہوں؟ آپ کے بیٹے کا نام لیا جاتا, آپ کی بیٹی کا نام دعا ہے. بالکل. شہزاد بھائی یہ بتائیے کہ جب بھی غوث پاک کی نیاز کے لیے ہو, امام حسین کی نیاز کے لیے ہو, کسی بھی ولی کمیل کی نیاز کے لیے ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمہ اللہ تعالیٰ, آپ نے جب بھی کسی کو جانور کاٹتے ہوئے دیکھا ہوگا وہ کیا پڑھتا ہے؟ بسم اللہ. اللہ کا نام لے کر جانور کاٹتا ہے نا. تو وہ جانور اللہ کے نام پر کٹا ہے. وہی جو شروع میں جو بات ہوئی تھی نا, مشرکین اپنے بتوں کے نام پر جانور کاٹتے تھے, اللہ کے نام پر نہیں کاٹتے تھے. جو قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی کہ جن پر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا, اس طرح کی جن کو حرام قرار دیا گیا, وہ حرام ہے. مگر جو آیت کریمہ بتوں کے حق میں نازل ہوئی, انہیں اللہ کے اولیاء پر چسپاں کرنا, یہ کتنا بڑا ظلم عظیم ہے, کتنی بڑی خیانت ہے یار. یہ سوچی تو صحیح یار کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید کی آیت نازل کی کہ یہ آیت بتوں کے حق میں ہے, اور اس میں بتوں کی مذمت ہے جنہیں یہ اپنا خدا مانتے تھے. اگر کوئی مطلب کہ ظلم کرتا ہے اور ان آیتوں کو اللہ کے اولیاء کرام پر چسپاں کر دیتا ہے, یہ خود کتنا بڑا ظلم عظیم اور دین اور اسلام میں کتنی بڑی خیانت ہے. اللہ عقل سلیم عطا کرے. ایسا میں نے آپ سے سوال کیا تھا, آپ تو ہائپر ہو گئے اور ہائپر پرسنل ہو گئے. میں آپ نہیں, کیا پورے سلسلے میں آپ نے دیکھا کہ میں ہائپر ہوا ہوں؟ میں آپ کو سوال کرتا ہوں, ہائپر سے مراد یہ آپ پرسنل ہو گئے نا تھوڑا. نہیں پرسنل حاجی صاحب نے مجھے ڈانٹا, اٹھ بولیا دیکھ, لیکن ہائپر ہو کے نہیں بولا تھا. وہ ایک مثال دی تھی میں نے. مثال دیے, ڈانٹا یا ہائپر نہیں ہوئے. نہیں میں پرسنل کہاں ہوا ہوں. نہیں پرسنل میں آپ کو بتاتا ہوں نا. دیکھیں میں نے آپ سے کہا تھا وہ ہوگی نا اپنا پرچی چندی کی, اتنا بڑا بالٹی ہو گئی. آپ نے کہا اس کے گھر پہ بالٹی نہیں آتی, کوئی پہنچا دے. یہ دیکھیں یہ الگ چیز ہے, لیکن یہ دیکھا جاتا ہے ایسا ہے. آپ نے کہا کھانا کھلانا ثواب ہے, ٹھیک ہے, پھر یہاں تقسیم کس بات کی کہ اس نے 1000 روپے دیے تو اس کے لیے یہ کیٹیگری بن جائے گی, اور اس نے کچھ نہیں کیا تو اس کو وہاں دریوں پہ بٹھا دیا جائے گا. جس نے 1,00,000 روپے دیے اس کے لیے اسٹیج پہ کھانا لگے گا. آپ نے کسی جگہ پر مزار شریف پر عرس مبارک میں
لنگر کھایا ہے کبھی؟ جی بالکل. کبھی گئے ہیں؟ کون کون گیا؟ آپ گئے؟ آپ گئے؟ بالکل گئے. کبھی گیٹ پر اعلان سنا ہے کہ امیر آ جائیں غریب باہر کھڑے رہیں؟ نہیں. پھر अंडरस्टैंडिंग होती है वो. बता के कौन करेगा? نہیں. اچھا ایک منٹ، نہیں ون بائی آپ نے انڈرسٹینڈنگ دیکھی ہے کبھی؟ دیکھی ہے تو جہاں دیکھیں جہاں دیکھی ہے تو وہاں کرنے والوں نے انڈرسٹینڈنگ کر کے تقسیم کر کے غلط کیا صحیح کیا؟ غلط کیا. ٹھیک ہے، لنگر تھا اللہ کے نیک بندے کا، تو جو غلط تھا وہ غلط آپ تھا. سے پوچھ رہے ہیں نا کہ وہ غلط کیا نا میں یہی عرض کر رہا ہوں، انہوں نے جا کر ماشاءاللہ لنگر کھایا ہے، نیاز کھائی ہے. آپ کو کہا گیا بھائی امیر ہے غریب ہے؟ نہیں. کچھ بھی نہیں پوچھتے. پوچھتے نہیں، لنگر پوچھتے ہوتا ہے، نہیں، نیاز الگ سے آتے ہیں گیٹ لوگ بنا ہوا کھاتے ہیں ہوتا یار. ہے، انڈرسٹوڈ ہوتا ہے یہ اپنا بندہ ہے الگ آ جاؤ. ٹھیک ہے نا. اچھا بھائی آپ نہیں، آپ اندر نہیں جا سکتے. میں جو یہ عرض غلط کرنا ہے چاہ رہا ان کو ہوں، غلط بھی تو کہہ رہے اسلام ہیں. میں جو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی تقسیم میں نا انصافی کرتا ہے، کھلانے پلانے میں امیر و غریب کا ناحق فرق کرتا ہے، ان تمام تر چیزوں میں جو کر رہا ہوتا ہے، اس کو کون صحیح کہے گا یار؟ نہیں وہ جو وہ غلط ہے. وہ جو عموماً چیز ہوتی ہے وہ غلط ہوتی ہے تو غلط ہوتی ہے یار. نہیں، وہ اگر کسی کا پروٹوکول ہے کہ وزیر آیا ہوا ہے تو آپ ظاہر ہے نہیں، وزیر بھی آیا جب اللہ کے نیک نہیں کوئی مطلب کہ اللہ کی رضا کے لیے ایک آدمی نے نیاز کا اہتمام کیا ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہاں تو جو مستحق ہیں، دیکھیں نیاز ثواب کے لیے ہے، تو جو مستحق ہیں، جو خاص مستحق ہیں، ان کو مزید اہمیت دے کر بلانا چاہیے. اس دعوت کی، اس کھانے کی مذمت آئی ہے جس میں پیٹ بھرے بلائے جائیں اور بھوکوں کو بھگایا جائے. اس کی اجازت نہیں ہے. اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ اس کا فعل ہے، یہ اس کا عمل ہے، لیکن اس کے لیے آپ ایک نیاز جو ایک مقدس عمل ہے جو لوگوں کو کھلایا جاتا ہے. آپ غور کیجئے اسلام و دین کی کتنی پیاری تعلیمات ہیں. زکوٰۃ پر ہی بس تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نفلی طور پر کتنی چیزوں کو عام کیا. پانی پلانے پر ثواب دے دیا، کھانا کھلانے پر ثواب دے دیا. یعنی یہ اتنی بڑی چیریٹی ہے اسلام و دین کے اندر کہ اگر ہم اس میں نہ جائیں نیگیٹو کے طور پر، اس کو پروموٹ کریں تاکہ لوگ کھلائیں. جتنا لوگ کھلائیں گے بھوک ختم ہوگی. ملک کے اندر دنیا میں جا کر دیکھیے ایک تعداد ہے مسلمانوں کی بیچاری بھوکی ہے، ان کو کھانا نہیں ملتا. خالی اس لنگر اور نیاز کی کیا بات ہے؟ دعوتوں میں کھانا برباد نہیں کیا جاتا. ایسی کون سی دعوت ہے جس میں کھانا برباد نہیں کیا جاتا اور آپ گیٹ پر چلے گئے ہوں کہ نہیں یار آج کے بعد میں اس دعوت میں نہیں جاؤں گا، یہاں کھانا برباد کیا جاتا ہے؟ کوئی بھی نہیں جاتا دعوت چھوڑ کر. نہیں یار، کھانا جہاں برباد کیا جائے گا اس کی مذمت کی جائے گی، لیکن کوئی دعوت چھوڑتا ہے؟ سارے جاتے ہیں بھائی، 50 ڈشیں ہوتی ہے، 15 ڈشیں ہوتی ہے، سب کھاتے ہیں. کھانے کے بعد بھی باہر نکل کے باتیں بھی کرتے ہیں. نیاز کے اندر تو اتنا کھانا بھی ضائع نہیں ہوتا جتنا کھانا دعوتوں میں ضائع کیا جاتا ہے. یہاں ایک چیز سے میں ایگری کروں گا. ایک ریسرچ رپورٹ پڑھی تھی میں نے، اس کے اندر یہ ہے کہ جن ایریاز کے اندر اولیاء اللہ کے مزارات ہیں ان ایریاز میں لوگ بھوک سے نہیں مرتے. یہ ہے پوری دنیا کے اندر. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان نیک بندوں کے دربار میں آج بھی آپ داتا دربار چلے جائیں، الحمدللہ آج بھی وہاں پر دیگوں کی دیگیں کھلائی جاتی ہیں. کیا یہ سارے مجاور کھاتے ہیں؟ کون کھاتا ہے بھائی؟ آج جس نے ایک بار کھا لیا اس کے پیٹ میں بھوک نہیں ہے، کیا وہ دیگ کو کیا سر پہ رکھ کے گھومے گا؟ جو بھی بھوکا ہوگا وہی کھانا کھا رہا ہے نا. اب 3 دفعہ اس نے کھانا کھا لیا تو یہ بھوک تھی تو کھایا نا. کھلانے والے نے تو بھوکوں کو کھانا کھلا دیا نا. اور اس کی نیت کیا تھی کہ یہ جو میں نے کھانا کھلایا اس کا ثواب داتا دربار پہ داتا صاحب کو پہنچے، صاحب مزار کو پہنچے. اب وہ صاحب مزار کو ثواب پہنچانا چاہ رہا ہے. اس کے پیچھے اس کی کیا غرض نکلے گی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے صاحب مزار جو کہ اللہ کا نیک بندہ ہے، میں اس کو اس کا ثواب اس سال کروں گا، ان کی برکتیں ملیں گی، اللہ تعالیٰ اس کی صدقے میری پریشانی دور کرے گا. بندہ نیک کام کو، نیک لوگوں کو وسیلہ ہی بناتا ہے. جو ہم جہاں سے ہم چلے تھے یہ سب وسیلے کی باتیں ہوتی ہیں اور اس طرح بگڑیاں بنتی ہیں. تو یہ وسیلے تک رہتی ہے. ابھی محبت میں اتنا غلو، ابھی آپ نے دیکھیں غلو کی بھی تعریف کرنی پڑے گی. آپ کے کسی کہنے پر غلو نہیں ہو جائے گا. حد سے تجاوز کرنا بھی، میں وضاحت کر رہا ہوں نا، اس کی وضاحت کر رہا ہوں آگے. ان کا جو ہے علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نام کے ساتھ آپ نے داتا لگا دیا. اب داتا تو اللہ دینے والا ہے نا، داتا اللہ ہے. غوث کی صفت کسی کے ساتھ لگا دی، کسی کے ساتھ غریب نواز لگا دیا. اب یہ تو غلو ہے نا، یہ محبت میں. یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، داتا، دستگیر، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں نا. ان کو مخلوق سے جوڑ دینا کیسا؟ آپ وہ سنتے ہو یار، سننے کی طاقت ہے آپ کے اندر یار، ہے نا جی. سننے کی طاقت کس میں؟ سننے والا کون ہے؟ اللہ. آپ دیکھ رہے ہو مجھے یار،
जी अब तो बसीर हो। बसीर कौन है? अल्लाह। फिर तो मैंने अल्लाह की दोनों सिफतें आप पर चस्पा कर दी। आप भी सुनते हो, अल्लाह भी सुनता है, आप भी देखते हो, अल्लाह भी देखता है। नहीं, एक बात कर रहा हूँ, अल्लाह की सिफात की बात है ना, समी व बसीर। अल्लाह तबारक व ताला सुनता है, वो अपनी ज़ात में समी है, अपनी ज़ात में बसीर है। उसको किसी ने सुनने की और देखने की ताकत नहीं दी। ये सिफत उसकी ज़ाती है। अब जो देखता सुनता है वो अल्लाह की अता से देखता सुनता है, यही बात याद है। जो दाता है अल्लाह की अता से दाता है, जो गरीब नवाज है अल्लाह की अता से गरीब नवाज है। ये ज़हन में बिठा ले। ये अताई का फ़र्क अगर आप ख़त्म कर देंगे तो फिर रह क्या जाएगा यार। अल्लाह ताला अपने बंदों के ज़रिए ही तो देता है, बंदों के ज़रिए भी देता है, और बंदों के ज़रिए देने का ही निज़ाम है। तो इस चीज़ को ये कन्फ्यूज़न किससे आप निकले कि आपने उसको दाता बोल दिया तो उसको गरीब नवाज बोल दिया तो उसको ये बोल दिया उसको वो बोल दिया। तो इसमें यार ये बड़ा रहीम है यार, है फिर बड़ा रहीम बंदा है या नहीं है? रहीम कौन है? अल्लाह। यार बड़ा करीम है यार, है करीम कौन है? अल्लाह है। तो किसी को करीम का तो ख़राब नहीं लगा, किसी को रहीम का तो ख़राब नहीं लगा। रहीमी भी रब की सिफत है, अल्लाह रहीम है, अल्लाह करीम है। हाँ, अल्लाह रहमान है, कोई और रहमान नहीं है। अल्लाह कय्यूम है, कोई कय्यूम नहीं है। अल्लाह ताला की वो सिफात जो किसी और को देना मना है, खुद कुरान पाक नबी पाक के लिए फरमा रहा है, बिल मुमिनीना रऊफ़ रहीम। रऊफ़ कौन है? अल्लाह। रहीम कौन है? अल्लाह। और कुरान कह रहा है कि नबी रऊफ़ और नबी रहीम है। नबी भी तो अल्लाह के बंदे हैं। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जी इनका नाम है ना, इनके वालिदैन ने रखा, ठीक है ना, उसी नाम से मशहूर हुए। फिर है ना ख्वाजा साहब का नाम है, उनका असल नाम मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है ना, दाता साहब का नाम है। तो इस तरह अब है ना, ये उनके वालिदैन ने जो नाम रखे उन अलकाबात यानी उन नामों से पुकारने के बजाय जो अवाम ने बाद में इनके नाम के साथ ये अलकाबात हुए ना, दाता, गरीब नवाज, ख्वाजा, तो है ना दस्तगीर, गौस आज़म, तो यानी ये तो उन्होंने तो नहीं लगाया था, वरना वो अब शुरू में उनके वालिदैन ही नाम लगा देते उनके साथ। तो ये तो फिर उनको उनके नाम के से साथ पुकारा याद ना। किया जाए। सिद्दीक अकबर का नाम क्या है? अबू बकर सिद्दीक का नाम बताए। ये इनका नाम नहीं है, कंफर्म है। याद नहीं है मुझे। अतीक। अतीक भी इनका नाम नहीं है। अबू बकर भी नाम नहीं है। उमर नहीं, आपको नाम ही नहीं पता। सबसे मतलब कि इतनी बड़ी शख्सियत खलीफा अव्वल, इनका नाम नहीं पता, तो क्या एतराज? फिर एक नई चीज़ नहीं, क्या एतराज? मेरे भी इनका एतराज क्या है इस पर? ठीक है, इनका नाम नहीं पता, इनका नाम अब्दुल्ला था, नाम नहीं पता था ना। नाम रखते हैं ना पुकारने मैं के यही लिए। अर्ज कर रहा हूँ, अगर किसी का वस्फ, किसी की खूबी अगर उसकी पहचान बन जाती है। आप मुझे इतनी देर से हाजी साहब कह रहे हो, मेरा नाम से तो मुझे पुकार नहीं रहे थे आप। मैं मना करता हूँ हाजी साहब मत बोलो। मैंने हज किया तो मैं हाजी साहब हो गया। अगर कोई दाता बन जाता है देते देते तो क्या हरज है? किसी का वस्फ उसकी पहचान बन जाता है। बताएं। नवाज से वो गरीब नवाज बन गए तो उसकी क्या पहचान है? उसकी क्या हरज है? मस्जिद किसकी है? अल्लाह की। अल्लाह की। इसको किसी और नाम से बुला दे, मरियम मस्जिद, ये मरियम की मस्जिद ही नहीं है, ये तो अल्लाह की मस्जिद है। जिनके हम पैरोकार हैं, हजरत इमाम अबू हनीफा है रज़ी अल्लाह फिर ताला। मस्जिद अल्लाह की उनका होती है। नाम आप क्या 10 था? नामों से पुकार रहे हो नुमान मस्जिद को तो साबित। कोई एतराज नहीं है। दाता को दाता कह दिया तो गलत बरोगे, इनके असल नाम से क्यों नहीं हुआ? मस्जिद तो है ही बैतुल्लाह, अल्लाह का घर है। बल्कि वो मस्जिद जिसमें जाने की किस आशिक को तमन्ना नहीं है, मस्जिद नबवी क्या कहते हैं? मस्जिद तो अल्लाह की है, लेकिन आपने कहा मस्जिद नबवी क्योंकि वो मंसूब हो गई है मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से। तो कोई शख्स किसी चीज वस्फ से मंसूब हो जाता है, मशहूर हो जाता है, वही उसकी पहचान बन जाती है। इसमें हरज क्या है? थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, बढ़ते रहे, आपकी थोड़ा सा मर्जी आगे है। यूँ बढ़ाएंगे कि अक्सर जो है ना मुरीद बनाते हैं ना, तो गौस पाक का मुरीद बनाने के लिए एक रिवायत बयान होती है या कुछ बताते हैं। मैंने अक्सर इज्तिमात में सुना है कि जो भी गौस पाक का मुरीद बनेगा वो तौबा किए बगैर नहीं मरेगा।
इंशाअल्लाह ताला। अब चाहे वो पूरी ज़िंदगी, एतराज़ जो यहाँ बनता है कि पूरी ज़िंदगी उसने गुनाह किए, कुछ नहीं करता, ना नमाज़ें पढ़ रहा है, ना कुछ कर रहा, ना कुछ, उसने ये देख लिया कि चलो यार इन्होंने बोला है कि यार अगर ये मुरीद बन जाऊँगा ना तो अब जो है मुझे जो है तौबा करके ही मरूँगा, तो जो करना है सो करो, मज़े करो, दुनिया में आओ, मज़े करो, अयाशी करो, उसके बाद जो है वो खुद ही मुझे कलमा नसीब हो जाएगा ऑटोमेटिक। और मेरा ऐलान ख्याल है करने वाला और- भी ना और- ऐलान करने में इतना कॉन्फिडेंस मैं अर्ज होके करता बोल रहा है हूँ, बगैर शहजाद तौबा भाई। के मरेगा ही नहीं। अमूमन ये वही सोचेगा जो गौसपा का मुरीद नहीं बन रहा। अब मैं पर्सनली जा रहा हूँ, मैं सिर्फ एक आपसे इसमें दो आपका चीज़ें और भी प्रैक्टिकल आती ले हैं, रहा हूँ, मैं इसमें आपका दो चीज़ें- प्रैक्टिकल एक सर्वे ले रहा हूँ, ठीक है असलम दो भाई? चीज़ें और भी आती हैं। इंशाल्लाह कई लोग क्लियर हो जाएंगे, इसमें दो चीज़ें और भी आती हैं। वन बाय वन चलते हैं। असलम भाई, मैं आप ये बताइए कि जब से हम गौस पाक के मुरीद बने, आप भी बने, मैं भी बनाऊँ, आप भी बने, माशाअल्लाह, मेरा ख्याल है हम सब गौस पाक के मुरीद बने। क्या आपने एक अपने तौर पर, मैंने तो अपने तौर पर नोट किया है, बिल्कुल 100% नोट किया है, कि अपने तौर पर आपने नोट किया है कि जब से गौस पाक का मुरीद बनाओ, अगर मुझसे गुनाह हो जाता है तो मुझे तौबा की तौफीक मिल जाती है? आपने नोट किया है? बात तकादा बशियत, गुनाह आपसे भी हो सकता है, गुनाह मुझसे भी हो सकते हैं, बहुत हम लोग गुनाह से मासूम नहीं है। कहना ये चाह रहे हैं कि वो गौस पाक की वजह से हमें तौफीक मिल गौस रही है, नहीं, अल्लाह आप, तौफीक नहीं दे रहा। मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, अल्लाह तबारक व ताला पर ईमान तो हम उस वक्त भी लाए थे जब हम गौस पाक के मुरीद नहीं थे, हमारे ईमान पर तो नहीं ना था, लेकिन जब से हमें गौसे पाक की रूहानियत नसीब हुई है, एक ताल्लुक जुड़ा ना, कनेक्टिविटी बन जाती है, स्पिरिचुअलिटी कनेक्टिविटी होती है, ठीक है। जब से ये कनेक्टिविटी हुई है, ये ताल्लुक जुड़ा है, क्या आपको फ़र्क महसूस हुआ? मुझे हुआ है, आपको हुआ है, आपको हुआ है, ठीक है। हमें अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्क महसूस होता है, इसमें कोई भी इनकार नहीं करेगा। अब जो गौस पाक का मुरीद नहीं बना ना, वो इस तरह की बातें करेगा कि यार ये थोड़ी बात है, गुनाह ज़िंदगी भर करते रहो और जनाब तुमने तो बोल दिया कि ये मरते वक्त तौबा की तौफीक नसीब हो जाएगी, तो ये कोई बात थोड़ी हुई। अब अल्लाह तबारक व ताला अगर किसी बंदे को ज़िंदगी भर गुनाह करने के बाद भी मरने से पहले तौबा की तौफीक अता कर दे, तो तुमको फ़र्क क्या पड़ता है? 100 कत्ल करके वो गया और जाते जाते रास्ते में उसकी मौत हो गई, इंतकाल हो गया, क्या उसको तौबा की तौफीक नसीब नहीं? 100 कत्ल पर तौबा की तौफीक नसीब हुई, थोड़े वक्त गुजरा था कि उसका इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला ने उस बंदे को जन्नत देनी थी, बुखारी की हदीस है ना, अल्लाह ताला ने उसको जन्नत देनी थी, तो अल्लाह ताला ने मौत से पहले से तौबा की भी तौफीक दी, नेक लोगों का रास्ता भी चलाया, ज़मीन को भी समेट दिया और रहमत के फरिश्ते ले गए उसको अपने साथ। अब मसला ये है कि अगर हम थोड़ा सा गौर करें कि अगर कोई शख्स गौस पाक का मुरीद बनने के बाद उसके अंदर ये तबीयत आ जाती है कि उसको गुनाह पर नदामत होनी शुरू हो जाती है, गुनाह पर तौबा इसको नसीब होती है, क्या अजब। देखिए ये सारी बातें हुस्न ज़न पर होती हैं, कोई इस बात को कंफर्म नहीं कर सकता असलम भाई कि मैं ईमान सलामत लेकर ही मरूंगा, तो कोई इस बात को कैसे कंफर्म करेगा कि मैं तौबा पर ही मरूंगा। लेकिन एक बुज़ुर्गों के कौल पर, एक बुज़ुर्गों के कहने पर एक आदमी होते हैं, यार असलम भाई मैं हूँ, अब जाओ। अब आपको उसकी किसी न किसी बात के ऊपर अगर एतमाद है कि नहीं यार बात है इसकी यार कॉन्फिडेंट, तो आपको क्या होता है कि हाँ ठीक है यार ठीक है। जब आप यार किसी मतलब आम आदमी की बात पर आगे बढ़ जाते हो, तो गौस पाक ने जब कह दिया मुरीदी ला तकफ अल्लाह रब्बी, ए मुरीद तुझे खौफ करने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह मेरे साथ है, तो गौस पाक ने किस पर नज़र करके फरमाया है? अल्लाह पर। और ख़ुद फरमाते हैं कि मेरे रब ने मुझसे 70 मरतबा अहद किया है कि अब्दुल कादर तेरा कोई मुरीद बगैर तौबा किए दुनिया से नहीं जाएगा। अब ये बात हमें गौसे पाक का कौल बुज़ुर्गों के ज़रिए मिला ना, इस पर यकीन कर लेने में हमारे ईमान पर क्या फ़र्क पड़ रहा है भाई? ईमान बेहतर ही होगा कि अल्लाह ताला अगर किसी बंदे के ज़रिए हमें तौबा की तौफीक दे देता है तो वेल एंड गुड। आपको पता चले इसके ज़रिए मुझे 2 पैसे का फ़ायदा होगा, तो आप नहीं हाथ पकड़ लेते हो यार चलो ना यार मिलेगा, देता तो अल्लाह ही है ना, इसके ज़रिए मिल रहा है ना, क्या ज़रूरत है? तो सब कुछ अल्लाह ही देने वाला है, तौबा की तौफीक अल्लाह देने वाला है। जब हम अल्लाह के किसी नेक बंदे पर यकीन करते हुए, एतमाद करते हुए उससे रूहानी ताल्लुक़ जोड़ते हैं और इस उम्मीद पर कि या अल्लाह मैंने तेरे इस बंदे से रूहानी ताल्लुक़ जोड़ा है और मैंने ये सुना है कि तेरा इस बंदे से ताल्लुक़ जोड़ने वाला बगैर तौबा के दुनिया से नहीं जाएगा, तो क्या अल्लाह ताला से हम ये गुमान ना रखें कि अल्लाह तबारक व ताला अपने इस नेक बंदे की सदक़े में हमारे गुमान की लाज रखेगा? हदीस से कुदसी मौजूद है कि मैं अपने बंदे के साथ वैसा ही हूँ जैसा मेरे बारे में वो गुमान करता है। अब मैं अगर अपने रब से अच्छा गुमान करता हूँ गौस पाक के ज़रिए, तो बताइए कि मैं अच्छा कर रहा हूँ या बुरा कर रहा हूँ?
एक और सवाल भी अमीन भाई, नहीं, एक ये देखिए, सवाल अगर ये बात ठीक है, आपने ये बात बताई, अब एक और सवाल हाजी साहब की बात में ही है कि अल्लाह खुद फरमाता है, गौस पाक ने फरमाया ना, तो अल्लाह तो अब सिर्फ नबी पर ही वही जो है वो नबियों से ही कलाम करता है ना, तो फिर गौस पाक से कैसे? अल्लाह तबारक व ताला अपने नबियों पर वही नाजिल फरमाता है और अल्लाह ताला अपने नेक बंदों के दिलों में इल्का फरमाता है। इल्का यही शरीयत की बातें, जो दीन और कुरान और हदीस और मज़हब की समझ रखता है वो इल्का को जानता है कि इल्का अल्लाह ताला उनके दिलों में बात डाल देता है, तो इसमें कोई हरज नहीं है। और तौबा किए बगैर नहीं मरेगा, तो इस बात की किसी ने इजाज़त दी कि यहाँ पर इस बात को सुनने के बाद जो भी करना है करते रहो सारी नहीं, ये तो जिंदगी? बात की बात है, तकरीबन लोगों की तो ये बात की जहन बात होता है, है ना, मतलब ये जो बात की बात है। ये आजकल बताइए यंगस्टर है ना, असलम, उनको अगर वो ये बता दिया ये जाए तो बहुत बात की बात की ना कि ये गौसे पाक की बिशारत सुनाई। ये बताइए कि क्या हदीस में मौजूद है कि गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं? बिल्कुल है। तो कोई ये कहेगा कि यार अब गुनाह करते रहो यार, तौबा करते रहेंगे, कि हदीस है, नबी का फरमान है, फिर तो नबी का फरमान कैसे गलत हो सकता है? वाकई नहीं हो सकता। तो क्या ये सोच के कोई गुनाह करेगा? अल्लाह ताला तौबा करने वाले की तौबा कबूल फरमाता है, अल्लाह तौबा करने वाले को पसंद फरमाता है। अल्लाह फरमा ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से मायूस ना हो। क्या ये आयतें सुनकर, ये रिवायतें सुनकर क्या कोई गुनाह पर उभरेगा? और जिसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह तो उस पर जन्नत वाजिब हो गई। बात नबी और गौस पाक की हो रही है। नबी की बात अलग है, गौस पाक की बात मैं अलग है। नहीं, बात ठीक है ना? समझने के लिए कह रहा हूँ कि अगर उसने गौस पाक के इरशाद से नेगेटिव पिक किया है तो हदीस तो गौस पाक के इरशाद से ज़्यादा मजबूत है ना। तो नेगेटिव पिक करने वाले की नेगेटिविटी को हम गलत कहेंगे, ना कि इस बिशारत पर कलाम करेंगे ना। इसमें आपने ना तौबा की जो बात कर रहे हैं, तौबा तक तो समझ में आती है, उसके बाद जो ये ना पीरी मुरीदी ये कहाँ से लेकर आ गए? यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में थोड़ी थी पीरी मुरीदी। अब इतने सारे पीर और इतने सारे मुरीद, समझ में नहीं आता किस सिलसिले भी पीर इतने के सारे। बहुत सारे सिलसिले भी सिलसिले बहुत सारे सिलसिले आ गए, कोई नक्शबंदी है, कोई कादरी है, कोई चिश्ती कोई है, कोई चिश्ती, नक्शबंदी हाँ। है, कोई तो क्या है, कोई भारती- क्या है। ये आपके ज़हनों में बहुत कुछ आता है। एक को मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए ठीक नहीं है, इतने सारे सिलसिले, इतने कादरी, इतने चिश्ती, इतने नक्शबंदी, इनके ज़हनों में बहुत कुछ आता है। हरज क्या है? फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि बुज़ुर्गों का फैज़ मिलता है, तरीके मिलते हैं, फ़वाइद ही फ़वाइद है, नुकसान तो मुझे कहीं नज़र नहीं आता। बात यह है कि किसी काम को करने के लिए आप मुझे दलील दोगे ये गलत है, गलत की दलील नहीं तो सही है। लेकिन एक है ना इसमें, यानी अगर ऐसा बहुत, यानी इतनी राइज हो गई है पीरी मुरीदी इस दौर में, तो अगर इसके इतना ही फ़ायदा होता है, इतना ही अहमियत होती, तो ये फिर है ना साहबा कराम, बेत की ना साहबा कराम, ताबीन के दौर से शुरू किसने होती कहा है कि ना। बेत नहीं की है? तो शुरू से अगर कड़ी मिलाएंगे अभी तो करता हूँ, हमें भी आसानी हो मैं जाएगी। अभी अर्ज करता हूँ। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जैसा कोई पीर नहीं, सिद्दीक़ अकबर जैसा कोई मुरीद नहीं। क्या साहबा कराम ने सरकार के दस्ते मुबारक पर बैत नहीं की? ईमान के अलावा बैत नहीं की? सच्चाई पर बैत नहीं की? पर्दे पर बैत नहीं की? मुसलमान की खैर ख्वाही पर बैत नहीं की? बैत का जो तस्वुर है ये तो कुरान से साबित है। हुदैबिया के मकाम पर बैत रिजवान कुरान मजीद में मौजूद है और बाकायदा मुफस्सिरीन लिखा है कि आज जो पीर कामिल के हाथ पर बैत की जाती है ये उसी बैत का ही तो फैज़ान है कि ये बैत की जाती है। तो बैत का जो बयान है वो तो बुज़ुर्गों से साबित है और कुरान से साबित है। हदीसों में कितनी साहबा कराम की बैतें हदीसों में बयान हुई हैं। तो बैत तो होती चली आ रही है, मुख्तलिफ अफ़आल और आमाल पर बैतें हुई हैं। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबियात से मुख्तलिफ उस पर बैतें की हैं, सरकार ने बैत की है, सहाबा कराम से बैत की हैं। तो बैत कोई नई चीज़ तो नहीं है, बैत तो आ ही रही है। लेकिन मैं आपका कन्फ्यूज़न दूर करना चाह रहा हूँ। एक ही चीज़ चलती थी ना, सिद्दीक़ अकबर के हाथ पर भी बैत हुई। वो एक ऐसा दौर था कि एक ही बैत दीनी और दुनियावी दोनों उमूर के लिए काफ़ी हुआ करती थी। अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर आया, उसके बाद मुसलमानों में बैत की तकसीम हुई है कि एक होती थी बैत खिलाफत, एक हुई बैत इरादत। फिर अल्लाह के वो नेक बंदे ढूंढे गए क्योंकि आमाल में कमज़ोरी तो उस वक्त भी आना शुरू हो गई थी। यजीद पलीद का दौर किसको याद नहीं है? शराबी आम हुई, बदकारी आम हुई, भाई बहनों में शादियाँ होने लगी। तो ये सारी बदकारियाँ और सारे गुनाह जो आम हुए ये यजीद के दौर में भी हुआ। अब यजीद का दौर कितना 61 हिजरी का है, 61 सिन हिजरी का दौर है ना, 61 सिन हिजरी का दौर है। इसके बाद अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर से बैत दो हिस्सों में तकसीम हो गई
اور پھر بزرگوں سے بیعت ہونے لگی، حتیٰ کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد رشید نے ایک بزرگ کے ہاتھ پر بیعت کی تو امام اعظم نے اس کو تحفہ عطا فرمایا۔ امام اعظم کے دور سے بیعت کا میں ثبوت آپ کو دے سکتا ہوں۔ اب امام اعظم کا دور یہ 150 صدی کا ہے، 100 صدی 150 صدی کی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو بیعت کا سلسلہ یہاں سے آ رہا ہے۔ اولیاء کرام کی جس نے سیرت پڑھی ہے، اولیاء کرام کی جس نے سیرت پڑھی ہے، ہر ولی کم و بیش ہر ولی کسی نہ کسی کا مرید ہے، نہ کسی کا پیر ہے۔ یہ سلسلہ نیا نہیں ہے، بہت پرانا ہے۔ اب انہی میں سے بعض کے سلسلے یہ ہوئے کہ کوئی اور بزرگ کے پیچھے چلا گیا، کوئی اور بزرگ کے پیچھے چلا گیا۔ جیسے کسی مسلمان نے امام اعظم کو اپنا امام بنا لیا، کسی نے امام شافعی کو امام بنا لیا، کسی نے امام مالک کو امام بنا لیا، تو کسی نے امام احمد بن حنبل کو امام بنا لیا رحمہ اللہ تعالی، مگر چاروں امام ہیں تو حق پر نا۔ بالکل۔ اب آپ بولو کہ یار آپ بولو کہ قادری سہروردی کیسے ہوئے، تو پھر یہ حنفی شافعی اور مالکی کیسے ہو گئے؟ جب حنفی شافعی مالکی قبول ہیں، حنبلی قبول ہیں، تو پھر قادری سہروردی چشتی بھی قبول ہیں۔ یہ سب طریقت کی، عبادت کی اور نیکی کے راستے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ملانے کے راستے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ زبردست طریقے سے آپ نے بات سمجھا دی، یہ بیت جو ہے وہ کلیئر ہو گیا۔ اور دو سوال بنتے ہیں اب، بڑا مطلب آسانی ہو گئی، بیت کا پتہ لگ گیا کہ پیچھے سے اصل موجود ہے اس کی۔ لفظ عرس کیا چیز ہے؟ ٹاپک نہ چینج کریں، ابھی کنفیوژن دور ہونے دیں۔ چلو بیت بولو۔ اچھا نہیں، بیت کی آپ نے کلیئر کر دی۔ ہاتھ پہ ہاتھ ہو کے رکھی ہوتی ہے نا عمران بھائی، جی جی، آپ یہاں بیٹھے بیٹھے یعنی لیاز صاحب بیعت کرواتے ہیں، پھر آپ بیٹھے بیٹھے ٹی وی پہ بیعت کروا دیتے ہیں، نیٹ پہ بیعت کروا دیتے ہیں، پرچی پہ بیعت کروا دیتے ہیں۔ یعنی بیعت ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے ہوا کرتی تھی، اور ایسا ہی سنا تھا، اب آپ ہزاروں ایٹ اے ٹائم سیکنڈوں میں ہزاروں مرید بنا دیتے ہیں، بیعت کرا دیتے ہیں، یہ کانسیپٹ کیا ہے؟ اچھا اس کے علاوہ ایک اور سوال یہ، ون بائی ون، یہ کہاں سے ثبوت آیا کہ بیعت کے لیے ہاتھ میں ہاتھ دینا شرط ہے؟ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابیات کو بیعت کیا، ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، بلکہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ نے کسی اجنبی عورت کو چھوا تک نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو اجنبی عورت کا ہاتھ میں ہاتھ دے کر مرید کرتا ہے اور وہ غیر محرم ہے، یہ عمل گناہ گار ہے۔ تو جس طرح ایک عورت بغیر ہاتھ میں ہاتھ دیے مرید ہو گئی نا، تو ہاتھ میں ہاتھ دینا یہ شرط نہیں ہے، بیت رضوان میں بیعت تو ایک تعلق ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو بیعت کیا بیعت رضوان میں۔ حضرت عثمان غنی اس وقت تو مکہ مکرمہ میں تھے کہ یہ ہاتھ میرا، یہ ہاتھ عثمان کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہاں نہیں تھے۔ تو یہ نہیں ہے، بیعت یوں ہو سکتی ہے۔ بیعت ایجاب و قبول کا نام ہے، کہ آپ نے کہا کہ میں آپ کا مرید ہوتا ہوں، اس نے کہا میں نے قبول کیا، بیعت ہو گئی۔ بیعت کے اندر کوئی اتنا بڑا وہ نہیں ہے، بیعت ہو سکتی ہے اس طرح، خط و کتابت کے ذریعے بیعت ہو سکتی ہے، آج کل جو نا، پرچی کے ذریعے ہو سکتی ہے۔ کسی کو کہا کہ مجھے اس کا مرید بنا دینا، اس نے کہا کہ آپ اس کو اپنا مرید بنا لیں، اس نے کہا میں نے بنا لیا، یہ بیعت ہو گئی۔ یہ سب سلسلوں کے اصول ہیں، لکھی ہوئی چیزیں ہیں، اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ ہزاروں کا کثیر اجتماع ہے، اور اس میں ایک نے بیعت کروائی اور سب نے اس کے پیچھے بول دیا تو وہ سبھی مرید ہو گئے۔ اب اگر جیسا مجھے کہا تو میں بطور وکیل بیعت کرتا ہوں، میں بیعت کرتا نہیں ہوں، امیر سنوں کا مرید بناتا ہوں۔ اب کوئی بولے کہ وکالت کہاں سے آ گئی؟ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا مسلم بن عقیل کو کوفے کیا بنا کر بھیجا تھا؟ اپنا وکیل ہی تو بنایا تھا۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفے جا کر امام حسین کی وکالت پر ہی تو بیعت کی تھی، اور ہزاروں کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، تو وہ وکیل ہی تو تھے۔ اچھا اس میں بھی کیٹیگریز بن گئی ہیں آج کل کے دور میں، کہ ایک تو یہ بڑا مطلب ستھرا طریقہ ماشاءاللہ جو دعوت اسلامی کا ہے، آپ بتا رہے ہیں کسی غیر عورت کے ہاتھ میں، مطلب کوئی غیر اجنبی عورت، اور پیر صاحب کے ہاتھ میں پردہ بھی ہے، خالی پردہ ہاتھ بھی میں ہے، ہاتھ جی۔ دینا نہیں ہے، وہ بے پردہ سامنے آ بھی نہیں سکتے۔ اچھا دوسرا ایک آج کل جو چل پڑا ٹرینڈ کہ بھائی ٹھیک ہے پیر صاحب ہیں وہ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر بھی وہ بیعت کرواتے ہیں۔ ناجائز دیکھیں نا ٹھیک ہے، یار، اچھا، شروع آپ سے کو ایک بات پیسے بھی اسلم دینے بھائی چلی پڑیں آ گے۔ رہی ہے، اسلم بھائی دیکھیں شروع سے ایک بات اچھا چلی آ اس رہی میں ہے، ہے نا چیزیں ہیں نا، خرافات ہیں نا اس میں۔ میں یہی تو عرض کر رہا ہوں اسلم بھائی، شروع سے بات آپ کو میں سمجھا رہا ہوں کہ ایک صحیح چیز میں اگر کوئی غلط چیز شامل ہو جائے تو وہ غلط چیز نکال دینا آپ مطلب وہ چیز پھینک کیوں دیں گے آپ؟ چینی ناپاک ہو گئی تو کیا پوری چینی پھینک دیں گے کہ اس کو پاک کریں گے؟ کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ کپڑا پھینک دیتے ہیں؟ پاک کرتے ہیں نا، اس کی ناپاکی دور کرتے تو کپڑا پاک ہو جاتا ہے۔ پانی سے کرتے ہیں نا، تو یہی تو میں عرض کر رہا ہوں، تو نیکی کی دعوت سے نہیں، یہ نیکی کی دعوت سے دور ہوگا۔ جب آپ نیکی کی دعوت کا پاک پانی بہائیں گے
تو انشاءاللہ یہ خرافات دور ہو جائیں گے. نیاز میں ہو, مزار شریف پر ہو, یا پیری مریدی میں ہو, یا اس طرح کے کسی اور مطلب کے اعتقاد کے اندر ہو, اگر کہیں خرابی ہے, کوئی حد سے تجاوز کرتا ہے, تو ہم اس کو سمجھائیں گے نا, نہ کہ ہم اس عمل کو غلط کہیں گے. یہ تو نادانی والی بات ہے. اور ناک پر مکھی بیٹھتی ہے تو ہم نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ ناک کاٹ دی. مکھی کو بھگائیں, ناک کو محفوظ ہی رکھیں گے. ایک آخری سوال عمران بھائی, مولانا الیاس قادری صاحب جو ہیں وہ ہمیں یعنی کس کا مرید بناتے ہیں؟ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا. اچھا, وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید بناتے ہیں, تو ان کے مریدین اگر ان سے وہ مرید کرواتے ہیں تو پھر وہ غوثی, بغدادی, جیلانی کیوں نہیں کہلاتے, تو وہ عطاری کیوں کہلاتے ہیں؟ آپ کے والد صاحب کا نام؟ محمد احمد. آپ کے دادا کا نام؟ بھورا بھور. آپ شہزاد بھورا کہلاتے ہیں یا شہزاد کیا کہلاتے ہیں؟ شہزاد محمد احمد. دادا کا نام کیوں نہیں لگاتے؟ ظاہر والد کا نام لگائیں گے. تو اگر اس پیر صاحب کا نام لگاتے ہیں جس کے ذریعے ہم غوث پاک کے مرید بنے تو کیا حرج ہے؟ ٹھیک ہے, یہ پرسنل تو نہیں ہے نا, سمجھانے کے لیے نا, اس میں کیا حرج ہے؟ کوئی قادری کہتا ہے تو بھی غلط نہیں ہے, اگر آپ اپنے دادا کا نام استعمال کرتے تو بھی غلط نہیں ہے. عربوں میں آج بھی رائج ہے, اپنے نام کے ساتھ اپنے والد اور دادا کا نام ضرور بتائیں گے, کوئی حرج نہیں ہے. اگر کوئی خود کو قادری کہتا ہے تو بھی ٹھیک ہے, رضوی کہتا ہے تو بھی ٹھیک ہے, اگر خود کو عطاری کہتا ہے تب بھی ٹھیک ہے. ہر قادری عطاری ہو یہ ضروری نہیں ہے, مگر ہر عطاری قادری ضرور ہے. ضرور ہوگا, ضرور ہوگا, وہ بناتے غوث پاک کا مرید ہے. ہر رضوی عطاری ہو یہ ضروری نہیں ہے, اعلیٰ حضرت سے نسبت ہے, مگر ہر عطاری رضوی ضرور ہوگا. ضرور. اگر ہم عطاری کہتے ہیں تو گویا کہ ہم نے اس میں یہ بھی ظاہر کر دیا کہ میں رضوی بھی ہوں, میں قادری بھی ہوں. جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر, بنایا جس نے تجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا. تو میں جس کے ذریعے غوث پاک کا مرید بناؤں, میں تو یہ سوچتا ہوں کہ اگر میں غوث پاک کا مرید ہوں اور میں اگر ان کا نام استعمال کرتا ہوں جس کے ذریعے میں غوث پاک کا مرید بنا ہوں, تو مجھے لگتا ہے کہ میرے غوث پاک زیادہ خوش ہوں گے سبحان اللہ, کہ یہ میرے عاشق سے نسبت قائم رکھے ہوئے. یہ بھی جواب. یہ اچھا مرید ہے جو اپنے پیر کا وفادار ہے. ہم کو اللہ سے, اس کے نبی سے, تمام انبیاء سے, اللہ کے نبی کے تمام صحابہ سے, اولیاء کرام سے پیار ہے. انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے, مسجد برو تحریک جاری, شیطان کے خلاف جنگ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. المدد 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 یا غوث اعظم, المدد یا غوث اعظم, المدد یا غوث اعظم, المدد یا